نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمانہ گواہ ہے کہ ایک اہم پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہیں ہمارے بہت ہی پیارے بھائی، اور سوشل میڈیا پر ماشاءاللہ آپ لوگ ان کو بہت دیکھتے ہیں، محقق ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ دین کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں، جناب قیصر احمد راجہ صاحب۔ ساتھ موجود ہیں میرے ایک اور بڑے پیارے بھائی، اور ان کا خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق دی۔ یہ عیسائی تھے، وہاں سے اسلام کی طرف پلٹے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے ادارہ بنایا حقوق الناس کے نام سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے عیسائیوں کو مسلمان کرنے اور ان کے مسلمان ہو جانے کے بعد ان کی دیکھ بھال کرنے میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں جناب عبد الوارث صاحب۔ اور ساتھ شریک ہیں ہمارے بہت ہی محترم ساتھی جناب رضا الحق صاحب، جو ناظم نشر و اشاعت ہیں تنظیم اسلامی۔ ناظرین، آج کا جو موضوع ہے میں چاہوں گا کہ اس میں جو ہمارے سامعین ہیں وہ تھوڑا سا اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آج ہم جو بات کریں گے کوشش یہ کریں کہ وہ بچوں تک نہ پہنچے، تھوڑا سا ایج لمٹ جس پہ لکھا جاتا ہے اس حوالے سے۔ اور یہ پروگرام ہمیں اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ ایک پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے سے، بلکہ کرونا کے دوران اور اس کے بعد سے لے کر پاکستان کے سوشل میڈیا کے اندر ایک کینسر سے بھی زیادہ مہلک بیماری اور مرض جو ہے وہ پیریٹریٹ کر گیا ہے۔ اس مرض نے فحاشی کا سہارا لیا ہے، اور فحاشی کا سہارا لینے کے بعد اس نے اپنے مریضوں کو، اپنے متاثرین کو توہین کے اوپر آمادہ کر لیا ہے۔ اور وہ لوگ جو ہے، وہ گروپ جو ہے، یا وہ کمیونٹی جو ہے، وہ اس قدر بڑی ہو چکی ہے پاکستان میں بھی اور بیرون پاکستان، اس میں مسلمان اکثریت میں ہیں اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی ہیں، جنہوں نے پورنوگرافی کو اور توہین مذہب یا شخصیات کو اکٹھا کر دیا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کے اندر جو اہل دین حضرات ہیں وہ تشویش میں تھے، تشویش میں ہیں، اور انہوں نے حکومتی اداروں کے ساتھ مل کر کوشش کی، ایسے لوگوں کو پکڑا، ان کاموں میں ملوث لوگوں کو پکڑا، ان کے اگلے چینلز کو ڈسکور کیا اور عدالتوں میں ان کو لے کے آئے۔ عدالتوں نے ان کو سزا سنائی، اور یہ معاملہ چل رہا تھا کہ اچانک انٹرنیشنل جو کچھ ادارے ہیں اور پاکستان کے اندر کچھ این جی اوز یا ان اداروں سے مراعات لینے والی کچھ شخصیات ہیں، انہوں نے اس معاملے کو پھر دوبارہ سے اٹھایا کہ ایسے لوگوں کو جن کو پکڑا گیا ہے وہ غلط پکڑا گیا ہے، اور ان کو رہا کیا جائے، یا ان کے کیس جو عدالتوں میں آلریڈی فیصلہ بھی ہو چکا ہے، چل بھی چکا ہے، ان کو روکا جائے اور ایک کمیشن بنایا جائے، اور اس کمیشن میں مختلف لوگوں کو ایڈ کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی کوئی توہین رسالت پاکستان میں کرتا ہے تو ایک طبقہ ہے یہاں پہ، وہ ان کو وہاں سے جیلوں سے چھڑا کے ملک سے باہر بھیج دیتا ہے۔ تو کچھ ایسی ہی اس وقت صورتحال ہے، لیکن ہمیں اس پروگرام کو اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے علم میں یہ چیزیں پہلے سے تھیں، لیکن ہم اس کی سیویرٹی کی وجہ سے، اور ہمارا یہ بھی خیال تھا کہ ہم ان چیزوں کو عام نہ کریں۔ آج بھی ہم سرسری طور پر ان کا ذکر کریں گے، لیکن شاید کسی حد تک ہمیں اس معاملے کو کھولنا پڑے۔ عبد الوارث صاحب، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ محتاط الفاظ کے اندر اس فتنے سے ذرا آپ آگاہی دیجئے، اور یہ کس طرح لنکڈ ہے ہمارے سوشل میڈیا کے ساتھ، اور اس میں کس طرح کے جو ہیں وہ لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ بارک اللہ فیکم صاحب، آپ نے اتنے اہم موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے مدعو کیا۔ گزارش یہ ہے کہ جس نوعیت کی یہ بلیسفیمی یا توہین مذہب ہو رہی ہے، تاریخ میں اتنی بدترین قسم کی بلیسفیمی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یعنی اس کو اگر مجھے اجازت دیں الفاظ میں بیان کرنا، تو شاید میرے اندر ہی اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ میں اس کو جو ہے وہ، یعنی اس میں محض اللہ، رسول اللہ، کتاب اللہ اور مقدس شخصیات ہی نہیں ہیں۔ یعنی ظالموں نے پرچم پاکستان کو بھی نہیں چھوڑا،
اور اس میں محض اسلامی شخصیات ہی نہیں ہیں یا جو اسلامی مقدس ہستیاں ہیں صرف وہی نہیں ہیں، بلکہ ہندو مذہب کی جو شخصیات ہیں یا عیسائی مذہب کی جو شخصیات ہیں اس کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. یعنی آپ کے ذہن میں جو بھی بلیسفیمی کے حوالے سے، پہلے تو بلیسفیمی ہمارے پاکستان میں قرآن کو جلا دینا یا قرآن کے صفحات کو پھاڑ دینا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نازیبا الفاظ کہہ دینا، یہ اس سے کہیں یعنی حدیں پار کی ہوئی ہیں. اور اس بلاسفیمی کی وجہ سے لوگ اتنے مشتعل ہو جاتے تھے کہ وہ بستیاں جلا دیتے تھے، وہ لوگوں کو مار دیتے تھے. ابھی اس میں یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ ابھی کیس پوری طرح صحیح ہے یا نہیں جی ہے. بالکل ایسی ہیں، لیکن لوگ کتنے حساس ہیں اس حوالے جی سے. بالکل ایسی ہیں. اور اس میں ساتھ جی ایک جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی نا کہ بلیسفیمی کو اور مقدس شخصیات کو یعنی ایک جگہ لا کے کھڑا کر دیا جو کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو اس کے پیچھے ایک منظم تحریک ہے. یعنی بعض لوگ اسے محض ایک گروپ یا گروپس کہتے ہیں، تو یہ گروپ نہیں ہے، یہ ایک منظم تحریک ہے. اور اس منظم تحریک کا جو شکار ہو رہے ہیں وہ مرد، عورت، بچے، نوجوان، بوڑھے، یعنی ہر شعبہ ہے زندگی کے لوگ اس میں، یہاں تک کہ دینی جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھنے والی شخصیات بھی جو ہے وہ اس کا شکار ہو رہی وہ ہیں. شکار ہو رہی ہیں یا وہ بھی توہین کر رہی ہیں. ظاہر ہے جب ان تحریکوں کا لیکن شکار شکار ہوتے ہونا ہیں تو یہ کہ کوئی کنٹینٹ دیکھا اور بس دیکھ لیا، ایک ہے کہ وہ اس کے آگے پروموٹر بن جائیں، دیکھنے کے بعد جی اس تحریک کا حصہ بن جاتے ہیں وہ لوگ. یعنی اس کہ کو آگے پروموٹ کرنا جی شروع کر محض دیتے ہیں. پروموٹ نہیں کر رہے، وہ کریٹ بھی کر رہے ہیں. یعنی اس وقت تک جو 313 جو ایف آئی آرز کٹی ہیں جن کو ایف آئی اے سائبر کرائم نے پکڑا ہے، اور ایف آئی اے سائبر کرائم کے بارے میں ایک بات ہمارے ہاں واضح رہنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہ اس کو عام پولیس کے اوپر ہمیں قیاس نہیں کرنا چاہیے. عام پولیس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پہلے بندے کو شک کی بنیاد پر پکڑتے ہیں، اس کے بعد اس کی تحقیقات کرتے ہیں. لیکن ایف آئی اے کا جو ایک خاصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پہلے تحقیقات کرتے ہیں، اور جب کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس جرم کا ارتکاب کیا ہے اس نے، اس کے بعد پکڑ کے وہ اس کو جو ہے وہ عدالتوں میں پیش کرتے ہیں. اچھا، سوال کی طرف یہ متحرک گروپ کر کیا رہا ہے، کہ یہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، کیا کرتا کیا ہے یہ؟ سر جی جہاں تک طریقہ کار کی بات ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز ہیں. ان پلیٹ فارم کے اوپر یہ نام ان کے جو عمومی طور پہ انہوں نے جو اپنے پیجز کے یا اپنی آئی ڈیز کے جو نام رکھے ہوتے ہیں جو کہ بالکل فیک ہوتی ہیں، ان کے نام مذہبی ہیں. یعنی اس طرح کے نام کے کوئی بھی دیندار شخص جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. لیکن جیسے ہی وہ اس میں انٹر ہوتے ہیں تو آگے ان کو جو ہے وہ کچھ گندی اور ننگی تصاویر ملتی ہیں، اس کے بعد کچھ ویڈیوز ملتی ہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اف یو جوائن اس، تو آپ اس کو جو ہے وہ 2 لوگوں تک یا کچھ لوگوں تک جو ہے وہ آپ اس کو شیئر کریں اور آپ اس گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں. وہ کرتے 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 لیکن یہاں بلاسفیمی کہاں پہ آئی؟ یہاں پہ استاد صاحب بلیسفیمی یہ تو یہ ہے پورنوگرافی ہے نا. استاد صاحب ان گندی تصاویر کے اوپر جو ہے وہ مقدس ہستیوں کے نام لکھے ہوتے ہیں. ان مقدس ہستیوں کے نام ہیں، اس میں کچھ ایسی ویڈیوز ہیں کہ جس میں یعنی سیکشول ایکٹیویٹی کرتے ہوئے جائے نماز، قرآن مجید دکھایا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کا جب وہ حصہ بنتے ہیں تو آہستہ 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 وہ پھر یعنی اس شیئرنگ کی طرف آتے ہیں، کنٹینٹ کریشن کی طرف آتے ہیں، اور پھر اس سے آگے ایک دنیا ہے. یعنی میں آپ سے عرض یہ کروں کہ 2023 میں غالباً ایک طیب نامی شخص پکڑا جاتا ہے. وہ برملا اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں شیطان کا پیمبر ہوں. وہ اس نے ایک کتاب لکھی ہے جو کہتا ہے کہ میرے اوپر الہام کی گئی ہے، اور اس کتاب میں یعنی جو مغلظات آپ سوچ سکتے ہیں نا وہ اس سے بھی کہیں زیادہ یعنی نیکسٹ لیول کی تھی. تو وہ برملا یہ یعنی اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ یہ میں شیطان کا پیروکار ہوں اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم یہ ساری ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. رضا الحق صاحب، تسلیمہ نسرین ہو گئی، سلمان رشدی ہو گیا، یہ بھی گستاخ تھے. کیا یہ اسی تحریک کے پیش رو ہیں کہ یہ ان کا بھی اصل مقصد یہ ہے کہ مذہب کو یا اسلام کو ڈیفیم کرنا، اس کی توہین کرنا؟ اس حوالے سے تھوڑا سا آپ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آصف بھائی، جو آپ نے پیش رو کی بات کی تو سب سے پہلا پیش رو تو خود شیطان ہے. جی جی. اور پھر اس کی ذریت جو ہے، جیسا کہ سورہ ناس میں من الجنۃ والناس، جو بھی اس کے ساتھی ہیں. تو جیسے جیسے
سوشل ایولیوشن ہوتا ہے، ویسے ویسے آپ کے پاس یا معاشرے کے اندر ٹولز بھی مختلف آتے جاتے ہیں. جی. ایک دور تھا جب بہت پرانی بات نہیں کرتے، ماضی قریب کی بات کرتے ہیں، صرف ٹیلی ویژن موجود تھا. اس وقت پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو معاشرے کے اندر جو اقدار تھیں، مشرقی اقدار ایٹ لیسٹ، اسلامی اقدار بھی کافی حد تک، اور مشرقی اقدار جو ہیں وہ انٹیکٹ تھیں. اس کی بہت ساری ریزنز تھیں، لیکن بنیادی ریزن یہ تھی کہ فیملی سٹرکچر جو تھا اس کے اندر ایک دیر واز اے اسٹرانگ بانڈ بٹوین دا فیملی کے اندر بانڈ جو تھا وہ بہت اسٹرانگ تھا. آپ نے یہاں تک دیکھا کہ 1990s کی بات اگر کریں یا اسے تھوڑا پیچھے چلے جائیں، 80s میں چلے جائیں، تو نیوز کاسٹرز فیمیل جو تھیں وہ سر پر دوپٹہ لیا کرتی تھیں نیوز ڈیلیور کرتے ہوئے، چاہے وہ 9 o'clock کی نیوز ہو، چاہے اس کے پہلے کی انگلش کی ہو، اردو کی ہو. اچھا، پھر ایڈورٹیزمنٹس میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا تھا کسی حد تک. اور چلتے چلتے پھر ایک ایکسپلوژن ہوا، اور وہ ایکسپلوژن جو تھا وہ بنیادی طور پہ جیسا کہ ابھی عبدالوارث بھائی بتا رہے تھے کہ یہ تو ایک گروپ ہے، یعنی کہ گروپ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک لوگوں کا مجموعہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے، لیکن اصل کویسچن جو ابھی تک میرے ذہن میں ہے کہ اس کو چلا کون رہا ہے، ہو از بیہائنڈ دا کرٹن، ہو از پولنگ دا اسٹرنگس. یہ ایک انتہائی اہم کویسچن ہے. دیکھیں، یہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں رضا الحق صاحب جنہوں نے پوری دنیا میں پورنوگرافی بنائی اور عام کیا. کیا یہ وہ نہیں ہوں گے؟ ہو بھی سکتے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کے وہ بھی ہو سکتے ہیں جو پورنوگرافک انڈسٹری کو یوز کرتے ہیں پھر اپنے مفادات کے لیے. مجھے یاد پڑتا ہے کوئی 2 سال پہلے کی بات ہے، ویسٹ منسٹر جو برٹش پارلیمنٹ ہے وہاں پہ ایک اسکینڈل سامنے آیا تھا کہ بہت سارے جو ایم پیز ہیں، ممبرز آف دا پارلیمنٹ، ان کے لیپ ٹاپ سے چائلڈ پورنوگرافی نکلی تھی، برآمد ہوئی تھی. اور وہ پھر بات چلی آگے، چلتی گئی. انہوں نے تو کسی طرح دبا دیا اس کو، لیکن یہ چیز بھی اس وقت سامنے آئی تھی بڑی کلیئر ہو کے کہ یہ چیزیں ڈارک ویب کے اوپر موجود ہیں، یعنی انٹرنیٹ کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہیں. یہاں پہ تو معاملہ بالکل مختلف ہے. یہ تو بالکل آن دا سرفیس، جیسا کہ عبدالوارث بھائی نے بتایا کہ یہ مختلف پلیٹ فارمز، اور یقیناً اس پلیٹ فارم میں واٹس ایپ بھی شامل ہوگا، تو ان سب کے ذریعے اس کو ایکسیسیبلٹی. اب جیسا کہ ایکسیسیبلٹی انکریز ہوئی ہے، اس انکریز آف ایکسیسیبلٹی نے پرورژن کو بھی انکریز کر دی. اور ایک ایڈکشن جو ہے نا، پورنوگرافی از این ایڈکشن. یہ ایک آپ کا جو سائیکالوجسٹ کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہی ہوگا، اٹ از این ایڈکشن جو بن جاتی ہے. اور جو اس ایڈکشن کے وکٹمز ہوتے ہیں، جب آپ ان سے بھی بات کرتے ہیں تو وہ بھی یہی بات کرتے ہیں، وہ بھی یہی بتاتے ہیں، ریزن بتاتے ہیں کہ اب ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، وچ مینز اٹ از این ایڈکشن. اس طرح چھوٹے لیول پہ بات کریں تو چائے پینے کے عادی ہیں وہ چائے کے بغیر رہ نہیں سکتے. یہ تو بہرحال بالکل مختلف بات ہے. اب جس سٹیج پہ لے گئے اس کی بھی ایک ریزن بنتی ہے. کوئی بھی ایڈکٹ ہوگا، اس سے آپ پوچھیں گے تو وہ بتائے گا کہ جو فرسٹ ٹائم جب میں نے ایک چیز استعمال کی، کوئی جو ایڈکٹ کرتی تھی، تو جو اس وقت مجھے ہائی ملا، جو اس وقت مجھے عروج ملا، یوفوریا جو اس وقت ملا، وہ دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوا unless کہ I tried something even more potent. ٹھیک ہے، اب یہاں پوٹنسی کیسے ڈیفائن کریں گے آپ اس صورت میں؟ سمپل سیکس ود یور وائف، جو ایک جائز طریقہ بہرحال اسلام میں نکاح کے طریقے سے ہے، اور اگر ہم ویسے انسانی طور پہ بات کریں، سمپل سیکس مین اینڈ وومن. اس کے بعد آپ نے دیکھا اس سے آگے بات بڑھی. پھر آپ نے دیکھا کہ جو مختلف پرورژنز ہیں ان کی شکلیں، جس طرح آپ یہ LGBT وغیرہ، بیسٹیلٹی، اینیملز کے ساتھ. پھر انسیسٹ ایک عام ہو گیا بالکل چیز، اور یہ اس کی اگلی سٹیج آف پرورژن ہے. اور میں پھر ابھی بھی یہی کہوں گا کہ there has to be someone who's pulling the strings behind it، کیونکہ چاہتے وہ یہی ہیں کہ مسلمانوں کی اخلاقی اقدار جو ہے نا ان کو کمزور سے کمزور کیا جائے، تباہ کیا جائے. وہ تباہ ہوں گی تو وہ ایمان کا جذبہ جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر مسلم اور کسی آرڈنری پرسن جو مسلم نہیں ہے اس میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. کیسا رہا صاحب؟ ایک حدیث ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت،
اگر تم بے حیا ہو جاؤ تو پھر تم جو چاہے کر سکتے ہو. دیکھیے اگر ہم ایک پوری ہسٹری پر نظر دہرائیں، تاریخ پر، تو نظر آتا ہے کہ بہت میسولی اس بے حیائی کے معاملے کو بڑھایا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یورپ کے جو قدیم دور ہے اس میں عورت کا جو لباس ہوتا تھا وہ عبایا نما ہوا کرتا تھا، اسکارف تھا، اسکارف ہوتا تھا، وکٹورین ایج میں وکٹورین ایج میں ہوتا تھا، اور اس میں جسے کہتے ہیں کہ مردوں کا تو خیر وہ جو بند تھا ہی تھا، لیکن وہ آہستہ آہستہ وہ بھی شرنک ہو کے کہاں پہنچا. پھر یہ ہے کہ جو 80s کے دور میں پورنوگرافی کے رسالے اور کتابیں، اور اس کے بعد پھر ویڈیو کیسٹس اور فلاں اور کہانی بڑھتے 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 کہاں پہنچ گئی. تو انسانیت کو تیار کیا گیا بے حیا کر کے، اب وہ جو چاہے کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، ہم ذرا یہ دیکھتے ہیں یہ جو ایک فنامنا جو پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان کے اندر اور مسلمانوں کے اندر خصوصاً بہت تیزی سے پھیل گیا، اور میں سمجھتا ہوں اب اگر کچھ 400 لوگ پکڑے ہیں حکومتی اداروں نے، تو بیک اینڈ پہ بھی پتہ نہیں ہزاروں لوگ ابھی جو ہیں وہ ابھی اس میں ملوث. 50,000 گروپ ایگزسٹ کر رہے ہیں، 50,000 گروپ ایگزسٹ کر رہے ہیں، تو ان میں لاکھوں لوگوں. اور یہ سرکاری اداروں کی رپورٹ ہے. کیا مائنڈ سیٹ ہے یہ، اور یہ لوگ کیسے پیدا ہوئے؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کو مادہ پدر آزادی دے دی گئی تھی نیٹ کے استعمال کی؟ یہ کون لوگ ہیں، کون لوگ اس کا شکار ہوئے؟ ملٹیپل اس میں ڈائمینشنز ہیں. میں ایک چیز کہنا چاہوں گا، جو 50,000 گروپس ہیں، اب اے آئی بھی ہے اور بھی اس طرح کی سہولتیں موجود ہیں، تو بائی دیٹ وی آر ناٹ امپلائنگ کہ 50,000 گروپس ایسے ہیں کہ جو 50,000 لوگوں نے بنائے اور اس کے اندر لاکھوں لوگ ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی یہ ایک محدود طبقہ ہے جو انکریجنس چاہ رہا ہے. تو ایک آدمی نے 50 اکاؤنٹس بنائے ہوئے اور اس طرح سے وہ ڈپلیسٹی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، بلکہ ملٹیپلسٹی آپ کہہ سکتے ہیں. اب یہ لوگ کون ہیں؟ دیکھیں، اس کے اندر کوئی ایک پرٹیکولر ہمیں آؤٹ لک کے لوگ نظر نہیں آتے ہیں. اس کے اندر ملٹیپل ایلیمنٹس ہیں. کچھ وہ لوگ کہ جو سیکچولی فرسٹریٹڈ تھے، ٹھیک ہے، اور ان کو ایک چیپ، اب دیکھیں نا، موبائل فون سے اور انٹرنیٹ سے آپ کو وہ سارے انٹرنل ڈیمنز جو کسی زمانے میں لوگ باہر نہیں نکال سکتے تھے، اس لیے کہ فیس ٹو فیس انٹریکشن ہے، گلی محلے کی بات ہے، تو آل آف سڈن وہ سارے ڈیمنز نکالنے کا موقع مل گیا کہ آپ فیک آئی ڈی بنا لیں، فیک ڈی پی لگا لیں، نام اپنا کوئی اور رکھ لیں، تو آپ وہ کر سکتے ہیں. تو وہ ایک سہولت کاری اس طرح سے ہو گئی. دوسرے اس میں وہ لوگ ہیں کہ جو سیکشول فرسٹریشن کے ساتھ ساتھ کوئی نئے ایونیوز بھی ڈھونڈنا چاہ رہے تھے. تیسرے اس میں ابھی ججمنٹ آئی ہے جس کا آخری 2 پیراگراف ہیں، پیراگراف 26 اور 27 ڈیمنگ اسٹیٹمنٹس ہیں، جس کے اندر ہمارے لبرل ایجوکیشن کو ایک ایسے ہی، اس میں نوجوان کی کہانی ہے کہ جو اس طرف گیا جی، اور اس کے اندر انہوں نے نام مینشن کر کے ادارے کا کہ یہ جو لبرل ایجوکیشن ہے ہمارے اداروں میں، یہ بچوں کو کہیں کہیں چھوڑ رہی ہے، تو اس کا کچھ ہونا چاہیے. میں نے وہ پڑھی ہے، اینڈ میں اس کو پڑھنے کے بعد کہ کوئی عدالت تہذیب کے دائرے میں رہ کے جتنی اسٹرانگلی ورڈڈ اپنی ججمنٹ بنا سکتی تھی، وہ تو انہوں نے دی. سو پورا پیراڈائم ہے نا اس کے اندر. لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس میں صرف یہی لوگ شامل ہیں، اس لیے کہ اس میں تو ہمیں وہ لوگ بھی نظر آتے ہیں ملزمان میں کہ جو کبھی اسکول بھی نہیں گئے، جو بیئرلی واٹس ایپ یوز کر سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ ڈفرنٹ ڈائمینشنز کے، ڈفرنٹ واکس آف لائف کے لوگ ہیں، ان کے اندر انہوں نے تو کہا کہ دینی اداروں کے لوگ. نا ان کے اندر کامن پوائنٹس کیا ہیں؟ ابھی تک جتنی بھی انفارمیشن سامنے آئی ہے، اور مائنڈ یو کہ ابھی تک جتنا کام ہو رہا ہے وہ اس کے لیگل اسپیکٹ پہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ بھی آگ بجھانے کا ٹائم ہے. آگ لگائی کس نے، یہ بعد میں انسان دیکھتا ہے، تو اس پہ سائیکولوجیکل انالیسز اور وہ ساتھ چیزیں جو ہیں وہ بعد میں سامنے آئیں گی. بٹ فار ناؤ اٹ سیمز لائک کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پورنوگرافک ایڈکشن میں اس جگہ پہ چلے گئے کہ نئے ایونیوز ایکسپلور کرتے کرتے، جیسے رضا الحق صاحب نے فرمایا کہ انسان پھر بیسٹیلٹی میں جاتا ہے اور کہاں کا جاتا ہے. تو یہ وہ انپریسیڈنٹڈ، انچارٹڈ ٹیریٹریز تھیں کہ ان کو بھی ایکسپلور کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے اندر پھر لوگ اس کے اندر پھنستے پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جو آپ نے کہا کہ وہ حیا ہی نہیں رہا، تو پھر انسان جو مرضی کرے. تو یہ کامنالٹی ان میں اس حوالے سے یہ پائی جاتی ہے. بٹ دیر آر پیپل فرام ڈفرنٹ واکس آف لائف. تو وارث صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ مختلف واکس آف لائف کے ہیں، مختلف طبقات کے ہیں، مختلف ایج گروپس کے ہیں، ان کو پکڑنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا یہ کوئی ماورائے جسے قانون طریقہ کار سے پکڑے گئے ہیں، یہ کوئی طریقہ کار باقاعدہ ایک آفیشیلی ڈیزائن تھا، کوئی پوری ذمہ داری کے ساتھ ان کو پکڑا گیا؟ سر صاحب، اصل میں تو یہ سوال ایف آئی اے سائبر کرائم سے کرنا چاہیے کہ ان کی، اور یہ پوری دنیا کی اسٹریٹجی. نہیں، یہ بتائیں اس پورے میں ادارے جو حکومت کے ادارے ہیں وہ کون کون سے اس میں ہیں؟ جو سر جی، اس میں جو مین ادارہ ہے وہ ایف آئی اے سائبر کرائم ہے.
جو اسپیسیفکلی دیکھتا ہے، یعنی ویسے تو وہ سوشل میڈیا کی ساری سائبر کرائم سے نام پتہ چلتا ہے، لیکن ان کے اپنے طریقہ کار ہیں، یعنی وہ کس طرح لوگوں کی جن کی جو ہے وہ رپورٹ جو کیے جاتے ہیں ان کی پھر وہ ریکی کرتے ہیں، ریکی کرنے کے بعد پھر ان سے رابطہ کرتے ہیں، اور رابطہ کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ وہ اسے کال کر کے بلائیں گے تو وہ تو نہیں آئے گا، کیونکہ اس کی آئی ڈی فیک ہے، وہ جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ وی پی این کا استعمال کرتے ہیں، تو آسانی سے ہی شرافت سے تو وہ آنے والے نہیں ہوتے، تو ظاہر ہے کہ پھر ان کو وہ اپنے طریقے کے سے جو ہے وہ پکڑتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا ماورائے عدالت اٹھا لینا، یا ماورائے کوئی بس گیا کوئی ڈالا آگے اٹھا کے لے گیا، I mean کوئی اس کے اصل پیچھے میں سیکولر طبقہ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بہت واویلا کر رہا ہے کہ جن کو ہنی ٹریپ کر کے جو ہے وہ، اگر اس میں ایک چیز دیکھی جائے وہ یہ ہے کہ اگر یہ واقعتاً اس ایکٹیویٹی میں مبتلا تھے تو پھر تو پکڑنے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا وہ سکتا آپ نے ہے۔ پہلے بھی کہا نا جی کہ جی، ایف آئی اے جو ہے پہلے تحقیق کرتی ہے، پہلے تحقیق، اس کے بعد پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جب ان لوگوں کو پکڑ کے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، ایویڈنس دیے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہاں وہ پھر عدالت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور عدالت نے آج تک جو ہے وہ 36 لوگوں کو سزائیں سنائی ہیں، یعنی ان کے جو موجودہ 400 پکڑے گئے نہیں، اصل میں یہ جو ایف آئی آر تھی وہ 113 تھی، جی، باقی جو ہے وہ کوکیوز ہیں، اور ان میں سے 36 لوگوں کو جو ہے وہ سزائیں سنائی جا چکی ہیں اس وقت تک۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو بالکل، یعنی جو ایک سرکاری اداروں کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہیں اسی کے مطابق، اور ان کا خیال یہ ہے کہ شاید جن لوگوں کے یہ نام لے رہے ہیں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں اور یہ ان کا بڑا انفلوئنس ہے ان اداروں کے اوپر، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ایسے لوگ اداروں کو چلا رہے ہیں، یہ تو یعنی اداروں کو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ دیکھیں نا، اپنا اداروں کا آڑے ہاتھوں لینا نام نا چاہیے۔ بدنام ہوا بہت پہلے، بس کسی کو آئے اٹھا لیا، سے بھی وکٹمائزیشن، ایک فلاں پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے، فلاں کو لے گئے، اس سے پہلے وہ جو مصیبت تھی یہاں پہ داعش اور آئزس کے نام سے بھی جو ایک سنڈروم ڈیولپ ہو رہا تھا، اس میں بھی بہت سے لوگوں کو اٹھایا گیا۔ اچھا، ان میں سے کچھ صحیح بھی ہوں گے، کچھ غلط بھی ہوں گے، تو یہ جو اٹھائے گئے ہیں لوگ، اور جن کے کہ اب حمایت میں جو ہے وہ ایک جو ہے نا انٹرنیشنل این جی اوز اور اس طرح کے ان کے حمایت یافتہ یا بہی خواہ آ گئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا ایف آئی اے نے بالکل ٹو دی پوائنٹ کام کیا ہوگا، یا یہاں پہ بھی جو کہ اعتراض ہی آ رہا ہے کہ انہوں نے ایک بلاسفیمی بزنس گروپ بنا لیا ہے ایف آئی اے نے، اور اس میں لوگوں کو پہلے ان سے وہ کرواتے ہیں، بلاسفیمی کرواتے ہیں، یعنی کہ فوٹویں بھیجتے ہیں ان کو اور پھر واپس ان سے منگواتے ہیں کسی طریقے سے، اور پھر ثبوت ملتا ہے تو ان کو پکڑتے ہیں۔ استاد جی، دو چیزیں ہیں اس میں، ایک تو پہلی بات کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایف آئی اے نے 400 لوگ پکڑے ہیں، تو ایف آئی اے نے جس طرح 400 لوگ پکڑے ہیں نا، وہ مدعیان جانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع میں جب یہ کیسز کی رپورٹ کی گئی اور جو ایپلیکینٹ تھے انہوں نے اپلیکیشنز دیں، تو ایف آئی اے تو بات ہی نہیں سنتا تھا، یعنی وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یا اس کو کیو میں لگائیں گے، ہم جب باری آئے گی تب دیکھیں گے۔ تو یہ تو پٹیشن فائل ہوئی، یعنی کورٹ میں گئے کہ جناب یہ اتنی سنگین قسم کی جو ہے وہ بلیسفیمی ہو رہی ہے، اور ادارے تو کورٹ کی طرف سے جب ان کو کہا گیا کہ ایسا ہو رہا ہے، تو ایف آئی اے نے کہا کہ جی ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا اس پہ آپ کاروائی کیوں نہیں کر رہے؟ تو انہوں نے مختلف عذر پیش کیے کہ جی ہمارے پاس اسٹاف۔ اچھا، ایف آئی اے واز الیکٹڈ۔ جی، دوسری اچھا، بات یہ کہ حکم کے عدالت کے حکم پہ جی یہ کاروائیاں ہونا شروع ہوئی، یعنی پکڑ دکڑ شروع ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت تک 4335 ایپلیکیشن ایف آئی اے کے پاس موجود ہیں، اور اس میں عمل درآمد پتہ ہے کتنے لوگوں کے اوپر ہوا ہے؟ 113 کے اوپر۔ تو یعنی اس میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ڈائریکٹلی ایف آئی اے سائبر کرائم کو بلیم کریں گے، یہ پکڑی جا رہے ہیں بھائی، 4,500 ایپلیکیشن اس کے پاس موجود ہیں، اور کتنی یعنی وہ جاتے ہیں لوگ اور کتنا شور و غل کرتے ہیں، عدالتوں تک جاتے ہیں کہ جی ایف آئی اے کے اوپر جو زور دیا جائے کہ یہ اس کارروائی کو جو ہے وہ اس کارروائی کا عمل جو ہے وہ تیز کرے۔ قیصر صاحب، اس میں تھوڑا سا آپ مزید اس میں بتائیے کہ آپ نے اس کے حوالے سے کچھ پروگرام بھی کیے ہیں۔ دیکھیں، جو اعتراضات اغیار نے لگائے ہیں اس میں انہوں نے ہمارے جو وکیل جو اس معاملے میں پیش ہے راؤ عبد الرحیم صاحب، ان کا ذکر کیا جناب، وہ بھی ایف آئی اے سے مل گئے اور وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور بقول ان کے کہ وہ ایف آئی اے اور وہ مل کر جو ہے وہ لوگوں سے پیسے بھی وصول کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ الزام آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا درست، کیا ان کے پاس کوئی اس کا ثبوت موجود ہے اس بات کا؟ دیکھیں، میں اس سارے معاملے میں نے چھلانگ ہی اسی وجہ سے لگائی تھی کہ ایک وکیل اتنا بااثر ہو گیا ہے کہ وہ معصوم شہریوں کو، جو بچوں کو پکڑ کے ان سے پیسے لے رہا ہے، تو بھائی ہم کس چیز کے مسلمان ہیں کہ اگر ہم اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہ کر سکیں؟ تو میں نے سب سے پہلے ایمان مزاری صاحبہ سے رابطہ کیا کہ مجھے ایویڈنس دیجیے،
اور ایمان مزاری وہ ہیں جو اس وقت لیڈ کر رہی ہیں ان کو بچانے والوں میں، کہ چاہتی ہیں کہ ان کو آزاد کیا جائے. ہاں چلے میں اس پہ ٹھیک ہے، وہ وکیل ہے، ان کا ایک جاب ہے. ایک بلاسفمی پروٹیکشن گروپ بہرحال ایک ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن ہم اس میں ایمان مزاری صاحب کو شامل بلاسفمی پروٹیکشن گروپ یعنی کہ ان لوگوں کا تحفظ کیا جائے جو توہین کرتے ہیں، ان کو بچایا جائے سزا سے. مطلب دیکھیں ایسا یہ ایک انفارمل نام دیا گیا ہے. کچھ ڈیاسپورا پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا ہے، مذہب بیزاروں کا، اس کے اندر قادیانی حضرات بھی ہیں، اس کے اندر یہ شرابی ٹولہ، مطلب یہ اس طرح کے ذہن کے لوگ ہیں، اور یہ سارے جو ہیں یہ اس کے اندر اینٹی پاکستان بھی ہے، اینٹی اسلام تو ہے ہی، اینٹی پاکستان بھی ہے. تو یہ اور بلاسفیمرز بھی ہیں. تو وہ تو اپنی جگہ پہ ایک گروپ ہے، لیکن اس میں ہم یہ جو پروفیشنل لائرز ہیں ان کو ہم شامل نہیں کرتے، کہ لائر کا تو اپنا ایک کام ہے بہرحال. اچھا، اب میں نے جب ایمان مزاری صاحبہ سے رابطہ کیا کہ آپ مجھے ایویڈنس دیجیے کہ آپ بہت یقین سے کہتی ہیں، تو یقیناً آپ ایک پرسن آف ہائی اسٹینڈنگ ان سوسائٹی، تو آپ کے پاس جو ایویڈنس ہے دیجیے، میں کیس کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا میں بالکل آپ کو ایویڈنس دوں گی. بعد میں انہوں نے اپنا مائنڈ چینج کر لیا، انہوں نے ایویڈنس نہیں دیا. چلے ٹھیک ہے، ان کا رائٹ ہے. لیکن پھر جب تحقیق ہم نے خود شروع کی، تو جس کو یہ بلاسفمی گینگ کہہ رہے ہیں اور بزنس کے نام پہ کہہ رہے ہیں، اور بھی فیکٹ فوکس والوں نے جو لیٹسٹ رپورٹ جاری کی ہے اس میں بھی انہوں نے جو نام لکھے ہوئے ہیں کہ اس کے اندر ایف آئی اے والے بھی شامل ہیں، اور پتہ نہیں تحقیق جب شروع ہوئی تو انفارمیشن منسٹری، ریلیجیس منسٹری، قرآن بورڈ والے بھی یہی کہہ رہے ہیں بھی ہمیں بھی آپ نے اس میں شامل کر دیا. اور پھر بزنس کے اندر مین چیز یہ ہے کہ آپ پروفٹ کماتے ہیں. مین چیز یہ ہے بھئی، آپ کی اپنی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ 100% جن کو آپ وکٹم کہہ رہے ہیں کہ وہ سارے کے سارے غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں. یہ انہوں نے کہا ہے، یہ انہوں نے خود کہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن بورڈ ایک آئینی ادارہ، ایف آئی اے آئینی ادارہ، انفارمیشن منسٹری آئینی ادارہ، ریلیجیس منسٹری آئینی ادارہ، یہ سارے آئینی ادارے کچھ پرائیویٹ سٹیزنز کے ساتھ مل کر ان گھروں کے بچوں کو اٹھائیں گے جن سے وہ کوئی پیسہ بھی نہیں کما سکتے. بڑی بودی دلیل ہے، بہت بودی دلیل ہے. Doesn't make any sense at all. اور یہ بات اسلام آباد ہائی کورٹ میں آن ریکارڈ آ چکی ہے. جب وکیل سے یہ پوچھا گیا، ملزمان کے وکیل سے، کہ آپ کوئی ایک کیس بتا سکتے ہیں، ایسا کوئی ایک کیس کہ جس میں چھوٹا ہو، کہ جس میں انہوں نے چھوٹا، تو اور بات ہے نا، صلح ہو گئی ہو یا کمپرومائز، ان لوگوں نے کوئی ان کے سر، وہ بھی آگے کی بات ہے، ان لوگوں نے کوئی بیان تک دیا ہو جن کو آپ بلاسفمی بزنس گینگ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہ ان کے حق میں بیان بھی دیا ہو جن سے ان کی سہولت کاری ہوئی ہو، کہ ان کو رہائی ملی ہو یا ضمانت ملی ہو، تو انہوں نے کہا نہیں. تو پھر اگلا سوال یہ کہ بھائی اگر یہ بزنس کر رہے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ٹریپ کر کے پکڑا دیں، بعد میں کہہ دیں پیسے ان سے پکڑیں، اور عدالت میں جا کے کہہ دیں غلط فہمی ہو گئی تھی. انہوں نے تو کبھی ان کے حق میں بیان تک نہیں دیا، تو یہ پیسے کیسے کما رہے ہیں؟ عدالت سے پہلے تو نہیں کما سکتے پیسے. دیکھیں پورا جو ہے یہ بزنس بلاسفمی کا یہ جو شوشہ، یہ ایک اسپیشل برانچ کی ایک رپورٹ جس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو کبھی بعد میں اون نہیں کیا گیا، اس کو سپورٹ نہیں کیا گیا. ایف آئی اے والوں نے فیکٹ فائنڈنگ ایک کمیشن بنایا کہ الزام ہم پہ بھی لگا ہے. وہ ایویڈنس بھی مانگتے رہے ان سے کہ آپ ہمیں دیجیے ایویڈنس جو آپ کے پاس ہے، کہ ہمارے کون سے اہلکار ہیں، یہ راؤ عبدالرحیم آپ نام لے رہے ہیں، اور لوگوں کا نام لے رہے ہیں، گیو اس سم ایویڈنس. ایون جو ملزمان کی فیملیز ہیں ان سے جا کے بات کی کہ کبھی آپ نے پیسے دیے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ نہیں بھی ہم سے تو کسی نے پیسے نہیں مانگے. تو اس کے بعد پھر یہ معاملہ تو کلیئر ہو گیا کہ گویا وہ ایک بھی مثال نہیں پیش کر سکے کہ جناب یہ بندہ ہے آگے کہ جی میں تھا، میرا یہ کیس تھا اور میں نے یہ پیسے دیے اور جان بچا لی ہے. اور اس بندے کو، حالانکہ یہ اس جو بلاسفیمی پروٹیکشن گروپ چھوٹو سے جو ہے اس کی اتنی طاقت ہے کہ اس بندے کو بڑے سیکیورلی ملک سے باہر بھی پہنچا دے. دیکھیں اصل جو کنسرن ہے وہ یہی ہے. ایون جو کمیشن کا آج کل مسئلہ بنا ہوا ہے اس کے بھی مسئلہ جو ایشو ہے وہ یہی ہے. اس پہ انشاءاللہ ہم آتے ہیں. جی استاد جی، اس میں بس میں نا ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ایڈوکیٹ عثمان صاحب ہیں جو اس میں پیش ہیں. انہوں نے ذاتی طور پہ خود بھی کہا کہ میں جو ملزمان ہیں ان کے پیرنٹس سے بھی ملا ہوں، انہوں نے بھی اس طرح کی کچھ شکایات کی ہیں، لیکن ان سے جب پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو انہوں نے کہا کہ ایویڈنس کوئی نہیں ہے. عدالت میں بھی عدالت نے جب پوچھا کہ آپ اس میں کوئی ایک ایسی مثال پیش کر، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے. تو راؤ عبدالرحیم صاحب کی اپنی ایک سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ تو بات کر رہے ہیں کہ یعنی ہم نے پیسہ تاوان مانگا ہے، آپ اگر 1 روپے کا چندہ بھی ثابت کر دینا تو ہماری گردن آپ کے ہاتھ میں ہوگی. یعنی وہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اور قرآن کا بھی اصول ہے کہ ہا برہانکم ان کنتم صادقین، تو کوئی ایک ثبوت تو دینا، یہ بس ہوا میں یہ. دوسری بات جی اس میں بڑی اہم جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ راؤ عبدالرحیم کی ایک کی بات کر رہے ہیں، یہ ایک تو بندہ ہی نہیں ہے،
اس طرح کے اپنا 50 سے زائد لوگ ہیں، ادارے ہیں کہ جنہوں نے رپورٹ کیا. قرآن بورڈ یعنی ہمارا وفاق صوبائی ادارہ ہے، 65 کیس تو صرف اس نے جو ہے وہ رپورٹ کروائے ہیں ایف آئی اے کو. اس کا مطلب ہے وہ بھی رؤوف عبدالرحیم کے ماتحت ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو یہ پیمرا ہے اس نے کہا ہے کہ جی بالکل اس طرح کی ایکٹیویٹی ہیں، ویب کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی ہیں. ہمارا پی ٹی اے اس نے کہا ہے کہ ہم نے تھاؤزنڈز آف ویب سائٹ جو ہیں وہ بلاک کی ہیں جو کہ اسی طرح کا کنٹینٹ. نظریاتی کونسل نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ پوری تفصیل دی ہے کہ اس کام کو اس کام کی روک تھام کے لیے جو ہے وہ کیا کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ میں یہ کہوں کہ حکومتی ریاستی کئی ادارے ایسے ہیں جو اس پرابلم کو جانتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تھی، یہ پرابلم ہے، اور وہ اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ان کو روکنے میں. وزیر مذہبی امور سے میں ملا سر جی، میں نے ان سے کہا کہ آپ کی نیند حرام ہونے والی، جو میں آپ کو بات بتانے والا ہوں. جب میں نے ان کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ عبدالواحد صاحب یہ بات میرے پہلے سے علم میں ہے اور ہم اس کی روک تھام کے حوالے سے آئی ٹی منسٹر سے رابطے میں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ الزام محض رؤوف عبدالرحیم کے اوپر نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ تمام ریاستی اور سیاسی اداروں کے اوپر ہیں کہ جو اس کے جو ہے وہ شواہد اور جو ہے وہ ثبوت پیش کر. اس میں نا ایک دو تین چیزیں، ایک جو یوں سمجھ لیں کہ ہوئی تو کوئنسیڈنٹلی یا شاید نہ ہوئی ہوں، لیکن وہ تھوڑا سا پرابلم کریٹ کر گئی اگر اس کو میلو سے میلو طریقے سے بھی کہا جائے تو. ایک تو جو پچھلے کچھ عرصے کے دوران جو ہمارے تحقیقاتی ادارے ہیں ان کا جو بیہیویئر ہے اس کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ کم ہو گیا. فار ایگزامپل آڈیو لیکس آئیں تو یہ نہیں آج تک بتایا گیا کہ آڈیو لیکس کرنے والا تھا کون، حالانکہ انویسٹیگیشن ایجنسیز موجود ہیں. یہ تو معلوم ہو گیا کہ فلاں نے آڈیو لیک میں یہ کہا، لیکن وہ آڈیو لیک کی کس نے، نو ون نوز. اچھا ایک چیز تو یہ. دوسرا رؤوف عبدالرحیم ایڈوکیٹ کے حوالے سے میرے خیال میں ان کو ایک طرح سے سزا بھی دی گئی ہے. اور کس چیز کی سزا دی گئی ہے کہ جو انہوں نے مبارک ثانی کیس کے اندر جو مدعی جو تھے اس کے حوالے سے کردار، ان کے وکیل کا بڑا شاندار کردار، بہت شاندار کردار تھا. تو ان کے سامنے کے خلاف ان کا کردار، جی اس میں کوئی شک نہیں. اچھا ایک اور چیز جو اس میں جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ آپ کے پاس انویسٹیگیشن کے ایونیوز کون کون سے ہیں، تو کسی بھی ادارے کے پاس انویسٹیگیشن کے تمام ایونیوز موجود ہوتے ہیں وچ انکلوڈز انفلٹریشن. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے امریکہ میں گینگز ہیں تو وہاں باقاعدہ آپ جو ہے انڈر کور آفیسرز ہیں وہ کام کرتے ہیں، وہ گینگ ممبرز کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، ان کی لائف بھی تھریٹ میں ہوتی ہے اور وہ وہاں پہ کوشش یہی ہوتی ہے اس گینگ کو ختم کیا جائے. 70s میں امریکہ نے یہ ریکو کا جو اسٹیچوٹ لے کے آئے تھے، ریکیٹیئر انفلوئنسڈ جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں ان کے حوالے سے. اس میں پولیٹیشینز انوالو تھے اور باقی لوگ بہت سارے ایسے ہائی اپس انوالو تھے. تو بنیادی طور پہ یہ دو تین چیزوں نے تھوڑا سا کمپلیکیٹ ضرور کیا. ایک اور کمپلیکیشن جو مجھے دکھائی دے رہی ہے، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ، لیکن بہرحال آئی کین پٹ اٹ آن دا ٹیبل ایز اے فوڈ فار تھاٹ. یہ جو پیکا کا لا آیا ہے، پیکا ابھی 2025 امینڈمنٹ ایکٹ، اس نے جو ہے نا اس کی ایف آئی اے کی سائبر کرائم انویسٹیگیشن یونٹ، اس کو ڈیفنکٹ کر دیا، اس کو ختم کر دیا. اس کی جگہ لیکن وہ اس ڈیٹ کے بعد سے ہوا نا، جی وہ ڈیٹ سے ایئر کے بعد سے ہوا، لیکن اٹ نو لانگر ایگزسٹس. تو کیا اب چینج ہوگا؟ کیا اب یہ پیکا کے تحت جو نئی ایجنسی بنی ہے ایک، ٹھیک ہے، جو نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کے طور پہ کام کرے گی، کیا وہ اس کو ٹیک اوور کر لے گی اس کام کو؟ اور یہ ایک کوسچن میرے ذہن میں کلیئر. جو میں آپ سے سوال جو پوچھنا چاہ رہا تھا وہ یہی تھا، دیکھیں یہ جو معاملہ ہوا ہے اس میں ملک کے بہت سارے ادارے آن بورڈ ہیں. یہ ان تمام اداروں کا آن بورڈ ہونا اس بات کی دلالت ہے کہ یہ جو الزام لگ رہا ہے وہ بالکل جھوٹ ہے. اس حوالے سے میں اس حد تک اگری ضرور کر سکتا ہوں کہ جو ایویڈنس ہمارے بھائیوں نے بھی پیش کیا ہے وہ ایویڈنس ایسا ہے، اور لیک آف ایویڈنس دیر آف جو دوسری سائڈ سے پیش کیا جا رہا ہے وہ ایسا ہے کہ جو پروو کرتا ہے اس بات کو کہ کوئی ایسی کنائیونس نہیں ہے آپس میں. اگر اس میں تاوان ہی لینا تھا تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ
امیر توان لینے کے بہت سے امیر گھرانوں کے بچے ہیں، بھتے کے ان لیے کو کیا جا پرچی سکتا ہوتی تھا۔ ہے، اغوا برائے توان ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے ساتھ جی، یہ بھی ایک یعنی اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ امیر بچوں کو پھر کیوں نہیں اس میں جو ہے وہ پکڑا گیا؟ اگر تاوان ہی لینا تھا، لیکن امیر لوگوں کے بچوں کو دیکھیں یہ بات تھوڑی سی کنٹراڈکٹ کر رہی ہے. انہوں نے یہ فرمایا کہ جو یہ بلاسفیمی پروٹیکشن والے لوگ ہیں وہ ان کی دلیل ہے کہ غریب بچے اٹھائیں. Exactly. That's not آپ what نے we are جو saying. پوائنٹ بتایا تھا، آپ نے کہا اس میں ہر طبقے کے لوگ ہیں. جی بالکل ہیں اس میں. نہیں، ہم بالکل یہی صحیح کہتے بات. ہیں. یہ جو کیس بلڈ کر رہے ہیں اس طرح سے کہ اداروں کی ملی بھگت ہے اور وہ کر رہے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے غریب گھرانوں کے بچے ہیں. ہماری طرف سے تو نہ ہم ان کو بچے کہتے ہیں، نہ ہم ان کو وکٹم کہتے ہیں، نہ ہم کو غریب کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ملزم. اور ہمارے پاس ثبوت یہ ہے کہ مطابق کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا ہوگا، بے شک جرمنی میں بیٹھ کے کہہ دے جا کے کہ جی میرے سے پیسے لیے گئے تھے، یعنی کہ ایسا بھی کسی نے نہیں کہا. اوکے، لیٹس گو تھرو دی لسٹ. نمبر 1 ایک یہ بات. دوسری بات یہ کہ جو اسٹینڈرڈ کہانی ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک بلاسفیمس کانٹینٹ آیا، انہوں نے واپس بھیجا، پکڑے گئے. ایک بھی ایف آئی آر ایسی نہیں ہے جو اس وجہ سے ہوئی ہو، جو ون ٹائم شیئرنگ والی ہو. ون ٹائم شیئرنگ، یا یہ جو ایمان نامی ایک فرضی کردار بتایا جا رہا ہے یا اس کو کبھی بھیجا ہو. وہ بھائی وہاں پہ 400-450 کیسز ہیں، کوئی ایک تو ایف آئی آر ایسی ہونی چاہیے نا جس پہ. ایک بھی نہیں ہے. ہر آدمی نہیں، کا کوئی اپنا ایک 4-4 بھی اس میں سے بے گناہ قرار نہیں پایا. دیکھیں یہ ہو سکتا ہے اور ہوا ہے کہ انویسٹیگیشن ہوئی، کسی پہ شک ہوا اور انویسٹیگیشن کے دوران پتہ چلا کہ یہ تو خود وکٹم ہیں، کہ کوئی ان کا ڈیٹا یوز کر رہا ہے، ان کو چھوڑ دیا گیا. راول پنڈی میں ایک بچی کا کیس ہے جس کا کسی آدمی نے ان کے فون کے کوڈ سے واٹس ایپ بنایا ہوا تھا، تو پہلے اس بچی پہ ہی انہوں نے ہاتھ ڈالا، لیکن بعد میں جب پتہ چلا کہ بچی تو بے گناہ ہے، تو پھر وہ جس آدمی نے ان کا فون ہیک کر کے، ان کا کوڈ ہیک کر کے واٹس ایپ بنایا تھا، وہ اس تک پہنچے. تو انویسٹیگیشن میں تو ایسی مثالیں میں مل جاتی ہیں. لیکن جن لوگوں کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے اس پہ ایف آئی اے از ایبسلیوٹلی کنونسڈ کہ کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہو، چالان پیش کیا گیا ہو اور اس کے خلاف ہمارے پاس ایویڈنس نہ ہو. یہ نہیں. اچھا یہ بتائیں کہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ جو الزام لگایا گیا ہے کہ جناب ایک خاتون، ایمان نامی کوئی خاتون ہے جن کی طرف سے ایک کسی بندے کو اس کے موبائل پر ایک میسج جاتا ہے یا کوئی دوستی ہوتی ہے، اور پھر وہ ایک کچھ ویڈیوز جو ہے، یہ پکچر جو ہیں وہ بلاسفیمی والی وہ خاتون بھیجتی ہے، اور وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہے تم نے مجھے بھیج دیا. وہ کہتی ہے اچھا میں تو کچھ نہیں بھیجا. تو وہ پھر کہتی ہے اچھا مجھے واپس بھیجو، تاکہ وہ پھر واپس بھیجتا ہے تو وہ ظاہری بات اس کے فون سے کیا ہوتا ہے اس کے پاس، تو وہاں سے شیئرنگ ایویڈنس وہ شیئرنگ ٹریپ ہوتا ہے. تو کیا اس طرح ہی معاملہ؟ صاحب یہ کہانی کی طور پہ یہ اچھا، یعنی انہوں نے ایک واقعہ جو ہے وہ اس کو تیار کیا تھا، لیکن عدالتوں میں کہانیاں اور واقعات نہیں چلتے، عدالتوں میں چلتے ہیں شواہد اور ثبوت. تو ان 400 لوگوں میں 113 جو ایف آئی آرز کٹی ہیں، اس میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی 1 ٹائم شیئرنگ ہو، 10 ٹائم شیئرنگ ہو. کم سے کم جو شیئرنگ ہے اس کی ڈیوریشن ہے 6 منتھ، یعنی کہ 6 مہینے تک وہ ملوث رہا ہے اس ایکٹیویٹی میں، کم سے کم 6 مہینے ساتھ جی. اور یہ محض شیئرنگ والے نہیں ہیں، شیئرنگ والا دوسرا درجہ ہے. جو پکڑے جا رہے ہیں یہ کنٹینٹ کریٹرز ہیں، یہ ویڈیو میکرز ہیں. تو ان میں اور کم سے کم ڈیوریشن، اور 2-3 ہی ہیں جن کی 6 مہینے ہیں، باقی تو سالہ سال سے لگے ہوئے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی رضا اللہ صاحب، جو لوگ ان کے اتنے ثبوت ہونے کے باوجود ان کی دفاع میں آگے آ رہے ہیں، وہ کس گراؤنڈ کے اوپر آگے آ رہے ہیں؟ آصف صاحب اس میں ایک بات تو دیکھیں، 2 چیزیں سیپریٹ کر لیں. ایک تو وکلاء، جس طرح کہ کیسر احمد راجہ صاحب نے بات کی، ایمان مزاری، شی از اے لائر بائی ٹریڈ، تو خیر اس کا تو کام ہے، اس نے اس کو سروسز ہائر کی گئی، اس کو مارجن دے دیں اس چیز کا. لیکن جو باقی ہے وہ تو بڑے عرصے سے چل رہا ہے معاملہ. چاہے وہ آپ مبارک ثانی کیس میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئیں گی ایسی آوازیں جو کہ اس حوالے سے جو غلط فیصلے پہلے 2 دیے گئے تھے ان کے حق میں اٹھیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی آپ کو یاد ہوگا آسیہ بی بی کے حوالے سے جو معاملات ہوئے تھے، کہ بابا شکورہ اس کو لے کے گئے وائٹ ہاؤس میں، کیسے پریزنٹ کیا اس کی انویلنگ کی. تو بیسیکلی تو یہ ایک سیکولر لبرل طبقہ پہلے دن سے پاکستان میں موجود ہے. سیکولر لبرل طبقہ ہم اس کو بریکٹ کر دیتے ہیں بیسیکلی سیکولر لبرل طبقہ، کیونکہ وہ اس تھاٹ پروسیس سے انفلوئنسڈ ہوتا ہے. بنیادی طور پہ وہ تھاٹ پروسیس یہ ہوتی ہے کہ اسلام جو ہے بحیثیت دین، اس کی کوئی مذہب بیزار مذہب نفس نفرت، اور ان کو اس چیز کا پتہ لگ چکا ہے کہ اگر مسلمانوں کو یا
لیٹ سے جس طرح آپ کو کچھ یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ بیلجیم کی ایک EU ڈسانفو لیبس، جی اس نے ایک باقاعدہ اپنی تقریباً پورا سال انہوں نے انویسٹیگیٹو جرنلزم کی تھی، اس کے بعد پیش کی تھی انڈین کرونیکلز. تو اس میں پاکستان کے خلاف استعمال ہونے والی ہزاروں کی تعداد میں ایسی فیک ویب سائٹس تھیں جو کہ فیک کنٹینٹ اور ڈیٹا یوز کر رہے ویب اینڈ چینلز سے باقاعدہ پاکستان کو ڈیفیم کرنے کے لیے یوز کیا جا رہا تھا. ان کو پتہ لگ گیا اس بات کا کہ دو چیزیں ہیں، قرآن پاک اس سے مسلمانوں کو دور کریں، اس کی اہمیت مسلمانوں کے دلوں میں کم کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے مسلمانوں کو اور اہل بیت سے، اور اہل صحابہ بیت سے، صحابہ کرام سے، اور جو بہرحال جس کے ساتھ بھی مسلمان اپنی عقیدت رکھتے ہیں ان سے ان کو دور کیا جائے، متنفر کیا جائے یا اشتعال دلایا جائے. اور اشتعال دلانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. تو وہ دونوں فیکٹرز اس کے اندر انوالوڈ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ پرورژن کی وہ اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ دیر ہائی از دیٹ، اور دوسری یہ اشتعال دلانے کے لیے وہ ایسی حرکتیں پھر کریں گے کہ جیسے کہ گوانٹانامو میں کی کرتے تھے امریکن سولجرز قرآن کی سطح. سر یہ بتائیں جو یہ لائر ہیں ایمان بازاری صاحبہ، آپ نے کہا نا ایک پروفیشنلی اپنا کام کر رہی ہیں، ان کے پیچھے کون لوگ جنہوں نے ان کی خدمات کو ہائر کیا ہے؟ یہ تو خیر اب جو وکالت نامہ انہوں نے جمع کرایا ہوگا اس کے شاید وہاں سے یا کسی اور جگہ سے پتہ چل جائے. دیکھیں صرف وہ نہیں ہیں اس میں، عثمان بھٹی صاحب ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، عثمان کریم الدین صاحب مبارک ثانی کے جو لوئر، جو کہ ان کی دوسری طرف سے. دیکھیے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. کہا جاتا ہے کہ یہی 25-30 مدعی ہیں ہر صورت میں، ہر کیس میں. یہ نہیں بتاتے اور ماضی میں بھی ایسی رہی، اور یہ لیکن یہ نہیں بتاتے کہ اراؤنڈ 50% کے جو کیسز ہیں وہ کریم الدین صاحب لڑ رہے ہیں. وائی؟ یہ تو سوال کیا جاتا ہے کہ یہ بلیسفیمی کے سارے کیسز جو ہیں وہ راؤ عبد الرحیم کیوں لڑتا ہے، یہ نہیں بتاتے. ہاں جی، تو ادھر سے جو وہی ایک خیر چلے وہ لوئرس ہیں، وہ تو ہمیشہ سے ان کا ایک جاب ہے، دیٹس فائن، دیٹس ریسپیکٹیبل، دیٹس فائن. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ جو پبلک میں نیریٹو بنایا جاتا ہے، اب اس میں وہ پبلک کو ہمدردیاں اکٹھی کرتے ہیں نا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے ادارے گروسلی ارسپانسبل رہے ہیں، بالخصوص 2 ادارے. ایک اسپیشل برانچ کہ جنہوں نے، میں نے وہ رپورٹ پڑھی ہے، وہ کسی بڑی رپورٹ کی جیسے ایگزیکٹو سمری ہوتی ہے اس طرح سے لگتی ہے. رپورٹڈلی یہ ہوا، رپورٹڈلی وہ. بھائی آپ رپورٹڈلی کیوں، آپ کیوں سنائی پہ بات کر رہے ہیں؟ آپ اسپیشل برانچ ہیں، انویسٹیگیٹ کر کے آپ وداؤٹ ایویڈنس، یعنی وداؤٹ ایویڈنس. ٹھیک. اور دوسری جو ہمارا ہیومن رائٹس کمیشن ہے، اب دیکھیں ہیومن رائٹس کمیشن کو جو قانون پاکستان کا امپاور کرتا ہے کہ یہ ایگزسٹ کر سکتا ہے اور فنکشن کر سکتا ہے، اس میں یہ بات کیٹیگوریکلی لکھی ہوئی ہے کہ وہ اپنی رپورٹ پبلش کرنے سے پہلے جن پارٹیز پہ وہ تبصرہ کر رہا ہے سب کا وہ بیان لے. اب یہ جو خبر آ رہی ہے کہ وہ ایمان نامی لڑکی ایسے آتی ہوتی ہے، اراؤنڈ 84% کیسز ایسے ہیں، اور یہ ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ سے یہ خبر باقی دنیا میں پھیلی ہے. لیکن انہوں نے پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جن لوگوں پہ الزام لگایا ہے کسی سے ویو نہیں لیا، جا کے جیلوں میں ان ملزمان سے ملے، ان کا بیان لیا اور اس کو حقیقت بنا کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا، جس کی وجہ سے 24 فروری کو لاہور کورٹ نے نوٹس بھیجا ہے ہیومن رائٹس کمیشن کو کہ یہ آپ نے قانون کیوں توڑا ہے. مطلب جیسے اسپیشل برانچ والوں نے ایک رسپانسبل بات کہہ دی، انہوں نے بھی قانون توڑتے ہوئے جن لوگوں پہ الزام لگا رہے ہیں ان سے بات تک نہیں کی، جا کے ملزمان سے سنا. بھی ملزمان ہیں وہ کیوں کہیں گے کہ ہم نے واقعی کیا ہے؟ ان سے تو نہیں کہیں گے. ان کی خبر کو آپ نے سنا، اسپیشلی وہ جن کو سزائے موت ہو گئی ہے، سنائی گئی ہے، وہ تو بالکل بھی نہیں کہیں گے. ان کی خبر کو آپ نے سنا اور اس کو حقیقت کا ٹھپا لگا کہ یہ ہو گیا ہے. یہاں سے یہ نیریٹو پھر پھیلتے ہیں کہ دیکھیں یار سرکاری ادارے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں. اب پیچھے ان کے اور کون ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں خبریں جیسے جیسے آگے بڑھیں گی مزید انفارمیشن آئے گی. میں کورٹ میں جا کے میں کچھ چیزیں خود دیکھنا چاہتا تھا کہ جو خبریں آتی تھی کہ بڑی وہاں پہ ہلڑ بازی ہوتی ہے اور مولوی نعرے مار رہے ہوتے ہیں اور یہ کر رہے ہوتے ہیں. میں نے وہاں پہ جو ایک امن کا ماحول دیکھا، میں نے ملزمان کی فیملی سے بات کی، میں تو حیران رہ گیا کہ ہمیں ان کے وکیل یہ آگے بتاتے ہیں کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے اور بچے ٹریپ کر دیے گئے، وہ کر دیے گئے. وہاں پہ جن سے میں ملا ان میں سے تو بہت سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بچے طائب ہونے کو تیار ہیں، کوئی رستہ ایسا ملے اینڈ سو فورتھ، اس طرح کی باتیں کہ یعنی کہ وہ بچے مانتے ہیں اپنی غلطی کو اور تب وہ طائب ہونے کو تیار ہیں. یہ بھی ایک رسپانسبل بات ہوگی کہ میں کہوں کہ ہاں سارے ہی ایسے تھے. میں کہہ رہا ہوں کہ میں جن لوگوں کے
جن ملزمان کی فیملی سے میں نے ملاقات جی کی ان میں سے بہت سے لوگ یہ بات کہہ رہے تھے، لیکن جو ان کے وکلاء تاثر دے رہے ہیں یہ اس سے بات میچ نہیں کرتی ہے. اور ایون ان کے وکلاء آن دا گراؤنڈ، مطلب عثمان بھٹی صاحب سے میری ملاقات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں پہ ماحول کیسا ہوتا ہے، انہوں نے کہا امن امان کا ہوتا ہے. میں نے کہا کوئی نعرے بازی، کوئی آ کے پریشر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں پہ. لیکن اب میڈیا پہ جب آپ جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ تو ایک تاثر ہی ٹوٹل اور ہوتا ہے. ابھی کتنے کیسز ایسے ہیں جو کل بھی میں جا کے دیکھا، جو میری مایوسی کی ایک بہت بڑی وجہ بنی کہ کتنے ہی کیسز کل میں نے دیکھے ہیں سوائے ایک کیس کے باقی کسی کیس میں دوسری طرف سے کوئی وکیل ہی پیش نہیں ہوا، جرائے نہیں ہو رہی ہے، کیسز پرولونگ ڈیلے کیے اور جا کیسز رہے کی ہیں. بات ہو رہی ہے، ناٹ دس ون بٹ اور نہیں، یہ جو نہیں، بلاسفمی کے جو کیسز بلاسفمی، ہیں میں ان کی بات کر رہا ٹھیک. ہوں کہ ایک کے بعد دوسرا وکیل ہی وہ پیش آ نہیں رہا ہو رہا دوسری طرف سے. ہے. میں نے پھر وہ ان سے ڈیٹا میں نے ریکویسٹ کیا کہ مجھے دیں کہ کتنی سماعتیں ایسی ہیں جو ایڈجرنمنٹ کی ریکویسٹ کی گئی ہے ملزمان کے وکلاء کی طرف سے، کہ پتہ تو چلے کہ آخرکار اگر آپ سچے ہیں، آپ کے پاس ثبوت ہے، سارا کچھ ہے، بھی آپ کم سے کم جا کے مقدمہ تو اپنا لڑیں. جی جی صرف ایک کل مقدمے میں، صرف ایک میں نے دیکھا ہے کہ وکیل ان کا پیش ہوا ہے. باقی جتنے تھے میں وہاں پہ کھڑا تماشا دیکھ رہا ہوں، وہ آج یہ نہیں ہوئے ہیں، آج ان کے فلاں پرابلم بن گیا فلاں. میں نے ان سے پوچھا ایسا کیا کیوں ہو رہا ہے. ایسا کیوں؟ میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو پاکستان کا قانون ہے کہ اگر 2 سال تک کیس کنکلوڈ نہ ہو تو پھر وہ ضمانت کے اہل ہو جاتے ہیں. میں اپنی انڈرسٹینڈنگ بیان کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس بات سے میرے پاس کوئی ایسا کہ میں نے کوئی اوور ہرڈ کنورسیشن کی ہے. اٹ سیمز لائک کہ جتنے کیسز میں نے دیکھے ہیں اور کل میں نے ان کی جو ڈاکومنٹیشن بھی دیکھی ہے جو انشاءاللہ میں بڑے جلد پبلک میں بھی لے کے آؤں گا، کہ شاید یہ ڈریگ کر کے اس کو ہر ملزم کو 2 سال کے لائن سے پش کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ان کے لیے ضمانت کچھ کر سکیں. اگین یہ میری ریڈنگ ہے، آئی مائٹ بی رانگ آن دس بٹ اٹ سرٹنلی سیمز دیٹ وے. لگتا ہے آپ نے ان کو ایک رستہ بتا دیا. نہیں، میں نے ان کا رستہ جو ان کے پاس تھا وہ شاید میں دنیا کے سامنے نمایاں لے کے دنیا کے آیا. سامنے لے گیا. کیسا صاحب اس بات کا بھی تو امکان ہے نا کہ وہ وکلائی جو دوسری پارٹی کے ہیں وہی ڈر جاتے ہوں، یا کوئی کیس نہ ان کا لیتا ہو، یا کہتے ہیں نا کہ تم ان لوگوں کی وکالت کرنے آگے ہو جنہوں نے اتنے بڑی گستاخی کی ہے. دیکھیں، یہ وہ پولیٹیکل باکسنگ ہے جو سوشل میڈیا پہ کی جاتی ہے، لیکن میں تو ان ڈاکومنٹس کی بیس پہ بات کر سکتا ہوں، ان فیکٹس کی بات پہ بات کر سکتا ہوں کہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. کوئی وہاں پہ ایسا ماحول نہیں ہے، کوئی وہاں پہ ایسا کسی پہ پریشر نہیں ہے کسی وکیل پہ. جو وکلاء کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، کل میں نے ان کے ایک وکیل اپنا عثمان بھٹی صاحب اور یاسر صاحب، میں نے ان کو اکٹھے کھڑے دیکھا ہے، پروفیشنل طریقے سے کیسز کو ڈسکس کرتے دیکھا ہے، جو بھی عدالت کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں. اور دیکھیں، اس میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ آپ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں عدالتیں اتنی بے بس ہیں کہ وہاں پہ کوئی بھی جا کے ہلڑ بازی کرے، وکلاء کو جا کے زد و کوب کرے تو عدالت کچھ نہیں کر سکتی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت بھی اس معاملے میں تو پھر بیسکلی ختم ہے. پھر عدالت میں جانے کا کیا فائدہ ہے کہ اگر اتنے مضبوط لوگ ہیں اگر عدالت میں نہیں جائیں گے تو پھر جو قتل و غارت گری ہوگی باہر. ابھی تو یہ کیسز چل رہے ہیں اور جن لوگوں کو معلوم ہے وہ اپنے جذبات کو روک کے بیٹھے ہوئے ہیں اور قانون کو ہاتھ میں نہیں لے رہے. عبدالواحد صاحب، آپ یہ بتائیں نا کہ یہ جو ایک اعتراض بھی ہو رہا ہے نا کہ بھئی وہ اتنے سپریس ہو گئے ہوئے ہیں کہ وہ نہ وہ وکیل لے کے آ رہے ہیں، نہ ان کو وکیل مل رہا ہے، اور وکیل کوئی ہوتا بھی ڈر جاتا ہے کہ باقی وکلاء میرے پہ کہ بھئی تم توہین رسالت کا ساتھ دے رہے ہو. وہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو اپنا چل رہا ہے نا، یہ سوشل میڈیا کی حد تک ہی ہے. 90% لوگوں کے یہاں تو وکلا حضرات ہیں، اور اکثر لوگوں کے وکلا حضرات وہ ہیں کہ جن کی عام طور پہ لاکھوں نہیں کروڑوں میں فیسیں ہیں. یعنی عام طور پہ جن کو بغیر کہے وکلا میسر ہیں. آج تک مجھے بتائیے کہ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے بلیسفیمس کی طرف سے جو ہے وہ وکالت نامہ جمع کروایا ہو اور اس کو جو ہے وہ زد و کوب کیا گیا ہو یا نقصان پہنچایا ہو. پاکستان میں جہاں میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں کہ عدم برداشت کی ریشو خاصی زیادہ ہے. 5-7 کیس تو ہم نے خود بھی دیکھے ہیں کہ جہاں بلیسفیمی ہوئی ہے اور پاکستان کا امن و امان یعنی خاصا خراب ہوا. ان کا پروفیشنلزم دیکھیے کہ 400 لوگ پکڑے گئے ہیں، 100 یعنی 13 ملزمان پکڑے گئے ہیں اور ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا. تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ کتنے نفاست اور اچھے طریقے سے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے. تو یہ محض الزام ہے استاد جی کہ اچھا، اب یہ جو آگے جو آیا، اب دیکھیں، اب معاملہ ہم بھی خاموش تھے کہ بھئی ٹھیک ہے عدالتوں میں چل رہا ہے. یہ اب نئی ایک کہانی شروع ہوئی ہے کمیشن کی کہ جی کمیشن بنایا جائے. یہ کیا نئی چیز آئی ہے کہ کیونکہ ہم آزاد نہیں کروا پا رہے اور قانون کے تمام تقاضے پورے ہو رہے ہیں تو کوئی ایسا کوئی ذریعہ بنایا جائے کہ جس کے ذریعے سے ان لوگوں کو جو ہے وہ نکالا جا سکے.
کہا یہ جا رہا ہے کہ عدالتوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے. دراصل معاملہ یہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ریٹائرڈ لوگوں کو ججوں کے اوپر سپرمیسی دی جائے، اور اس کے حوالے سے بہت امکانات بھی ہیں کہ یہ کمیشن بن جائے گا. لیکن میرا سوال یہ ہے حکومت پاکستان سے کہ اگر عمران خان کے انڈر ٹرائل کیسز کے حوالے سے جب کمیشن کی بات کی جاتی ہے تو اس پہ تو صاف انکار کر دیا جاتا ہے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں کے انڈر ٹرائل کیسز کے اوپر کمیشن کی بات ہوتی ہے تو اس کے اوپر آمین کہی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ریاست پاکستان کو اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے. سعد رضوی صاحب نے اس کے اوپر ایک بہت سخت رد عمل دیا ہے، اور سچی بات ہے کہ میں سعد کو سلیوٹ کرتا ہوں کہ یعنی بڑے اور نمایاں علماء کرام میں اور جماعتوں کے سرپرستوں میں ہشام الہی ظہیر صاحب اور سعد کہ انہوں نے اس پہ بیان بھی دیا کہ جناب یہ اگر آپ اس پہ کمیشن بنائیں گے اور ان لوگوں کی دوبارہ سے سماعت ہوگی جن لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہوئی ہیں، تو آپ یاد رکھیے گا کہ یہ یعنی ناقابل برداشت عمل ہوگا. پھر اس کو جو ہے وہ ہم یعنی اتنی تحمل مزاجی کے ساتھ برداشت نہیں کریں گے. رضوان صاحب کمیشن کیوں بنا رہے سر ہیں؟ یہ ویسے ایبسلیوٹلی ابسرڈ کمیشن تو اگر آپ کے پاس کورٹ آف لا موجود ہے، انویسٹیگیٹنگ باڈی بھی موجود ہے، تو دیر از نو نیڈ فار اے کمیشن. کورٹ آف لا نے ججمنٹ دینی ہے. کمیشن کیوں بنایا جاتا ہے؟ کمیشن اس وقت بنایا جاتا ہے عام طور پہ جب سچویشن اتنی کمپلیکیٹڈ ہو کہ آپ کے پاس اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ایجنسی موجود نہ ہو. فار ایگزامپل 71 میں جو تھا حمود الرحمان کمیشن، حمود الرحمان کمیشن، یا ڈان لیکس کا معاملہ تھا، اس میں ایک بہت پاورفل آرگنائزیشن انوالو تھی. یہاں پہ تو ایک ایسا معاملہ ہے کہ ایک اگر آپ ایموشنل ایلیمنٹ کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کر دیں، جو نہیں کر سکتے ہم کر دیں تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ، تو یہ ایسی ہے جس طرح کوئی پیرامڈ اسکیم چلا رہا ہے، اس کے ذریعے وہ لوگوں کو یعنی کہ گھیر گھار کے پیسے کما رہا ہے، اور وہ جو انوالوڈ ہیں اس کے اندر وہ پھر آگے سے آگے اس چیز کو پرولیفریٹ کرتے جاتے ہیں، پھیلاتے جاتے ہیں. اس کا حل کیا ہوتا ہے؟ کورٹ ہوتی ہے اور انویسٹیگیٹنگ جو اتھارٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہمارے پاس موجود ہے، پولیس سے لے کے تو ایف آئی اے تک، یا ایف آئی اے موجود ہے آپ کے پاس، کورٹ موجود ہے آپ کے پاس جو کرمنل کورٹس ہیں وہ بھی ہیں، آپ کے پاس ہائی کورٹ بھی ہے، سپریم کورٹ تک آپ جا سکتے ہیں. تو پھر کمیشن کی تو ریزن ہی انلیس کہ آپ نے کوئی وے آؤٹ نکالنا ہو، ادروائز تو کوئی نہیں. بالکل سر جی، وے آؤٹ ہی نکالا جائے گا. ریٹائرز لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وے آؤٹ جو ہے ان کے حق میں نکالا جائے گا. اور اس میں جی اس میں کنٹروورشل لوگ ہیں باقاعدہ طور پہ، یعنی کہ مجرمان اور ملزمان ان کے حق میں نکالا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اس میں مجرم تو وہ ہو گئے جن کو سزا دے دی گئی، جن پر جرم ثابت ہو گیا. آپ اس حوالے سے بتائیے راجہ صاحب کہ کمیشن کا جو معاملہ ہے اس میں کیا کوئی کسر ہے جس کی وجہ سے کمیشن کی ضرورت ہے، یا کمیشن سے کوئی خیر برآمد ہونے کی ضرورت ہے، یا کمیشن کسی انٹرنیشنل پریشر کے تحت بنایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ جو چیز ہے، یہ توہین رسالت والا معاملہ، توہین اہل بیت والا، توہین قرآن والا معاملہ جو ہے اس کو ڈائلیوٹ کیا جائے؟ سب سے یہاں پہ فنڈامنٹل کویسچن یہ ہے کہ کمیشن کی ڈیمانڈ کون کر رہا ہے، کیونکہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کمیشن کی ڈیمانڈ ملزمان نہیں کر رہے ہیں. اچھا، ایک بھی ملزم پٹیشنر نہیں ہے کہ ہمیں کمیشن چاہیے. عدالت میں ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے لوکو اسٹینڈ آئی، رائٹ ٹو اسٹینڈ، کہ عدالت میں کون جا سکتا ہے یا قانون کے جو دربار ہے وہاں کون جا سکتا ہے. جی بھائی جو آپ کے نزدیک وکٹمز ہیں وہ تو پٹیشنر نہیں ہیں، یہ ان کی فیملیز ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ ہمیں کمیشن چاہیے، لیکن فیملیز جو ہیں وہ ایگریوڈ نہیں ہیں. اس لیے ان کا عدالت کے اندر کوئی لوکو اسٹینڈ آئی نہیں ہے، ان کا قانون میں کوئی لوکو اسٹینڈ آئی نہیں کہ وہ ایک کمیشن کی ڈیمانڈ کر سکیں. ایک انکانسٹیٹیوشنل کمیشن ہو گئی بائی دا وے. تو ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ جو ایگریوڈ ہیں وہ ڈیمانڈ نہیں کر رہے، جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کے پاس لوکو اسٹینڈ آئی نہیں ہے، اور وہ ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں کہ ایک ایسا کمیشن بنے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں بنا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کرے گا کیا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ کمیشن صرف یہ اسرٹین کرے گا کہ اس سے ایبیوز آف پاور تو نہیں ہوئی، ایف آئی اے والوں نے ایبیوز آف پاور تو ایکسرسائز نہیں کی، یہ جو باقی ادارے انہوں نے تو نہیں کی. تو بھائی اگر آپ نے صرف یہی دیکھنا ہے، یہ چیز ٹرائیبیونل کر سکتی ہے، جے آئی ٹی کر سکتی ہے، اور پارلیمنٹری کمیٹی، تینوں یہی نتیجے اخذ کر سکتے ہیں. لیکن یہ تینوں سے کیا چیز نہیں ہوگی؟ کسی کو ضمانت نہیں ملے گی، کوئی ملک سے باہر فرار نہیں ہو سکے گا. جبکہ کمیشن سے یہ دونوں رستے کھلتے ہیں. آلریڈی پریسیڈنس موجود ہے، احمد ستی کا کیس جس کو سپریم کورٹ سے کنڈیشنل بیل ملی تھی کہ تم نے ڈے ٹو ڈے ٹرائل میں آنا ہے، اور وہ ملک سے فرار ہو گیا ہے. اب اگر آپ صرف یہی جاننا چاہتے ہیں کہ ابیوز آف پاور تو نہیں ہو، تو آپ کے پاس تین اور ایوینیوز ہیں.
آپ کسی کو بھی ایکسپلور کر لیں, بات ختم ہو جائے گی. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کمیشن, پھر بات وہی آ جاتی ہے. آپ نے عمران خان صاحب کی, چلے عمران خان صاحب کے کیس میں ہم یہ مارجن دے سکتے ہیں کہ یار عمران خان صاحب خود ایگریوڈ ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں, یہاں پہ تو ایگریوڈ کہہ ہی نہیں رہے ہیں. تو یہ کیوں ٹیکنیکل گیم آپ اتنی کھیلنا چاہتے ہیں؟ میں کل ایک ملزم کی فیملی سے ملا, میں نے کہا میں ملزمان کا ویو لینا چاہتا ہوں, تو انہوں نے پہلے کہا نہیں میں ملزم نہیں ہوں. دیٹس اے ویری فیئر پوائنٹ, کہ آپ ملزم نہیں ہیں, آپ کمیشن کی ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کمیشن والی گیم بحیثیت وکیل تو وہ کر سکتے ہیں نا, وکیل بحیثیت وکیل تو وہ کر سکتے ہیں نا اپنی وکیل جو ہے اپنے کلائنٹ کے بہاف پہ, تو اپنے کلائنٹ کے بہاف پہ کریں. کلائنٹ یعنی ہوگا تو ان کے کلائنٹ ملزمان جو ہیں ان کے بہاف پہ کریں, کس نے منع؟ ہم تو یہ وی وڈ بی ایون دین یہ ایک انکانسٹیٹیوشنل چیز ہو جائے گی. لیکن اس کے اندر جو ٹیکنیکل پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہی ملزمان کمشنر بنانے کے پٹیشنر بنیں گے, جو سب سے پہلے اعتراض آئے گا کہ آپ کی ضمانتوں کی درخواست جو مسترد ہو چکی ہے اس لیے کہ آپ کے خلاف اتنا قرار واقعی ایویڈنس ہے, یہ کمیشن جو ہی بنے گا آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اب چونکہ حکومت نے اس پہ کمیشن شروع, ریاست کی طرف سے کمیشن ہوگا نا, تو معاملہ ڈاؤٹ فل ہے, اور ڈاؤٹ فل معاملے میں آپ ہمیں پریزن میں نہیں رکھ سکتے ہیں, دیر فور ہمیں ضمانت دیں. وہ تو پٹیشنر نہیں بن رہے. اب جب پٹیشنر بنیں گی ان کی فیملی والے, تو ایگزیکٹلی یہی چیز جو ملزمان ہیں وہ کہہ سکیں گے کہ دیکھیں بھی ہم تو پارٹی نہیں ہے نا اس میں. اب کسی کے بھی کہنے پہ کمیشن بنا ہو, کمیشن تو بن گیا ہے, اس کا مطلب کہ پروسیڈنگس تو اب ڈاؤٹ میں آ گئی ہیں, تو ڈاؤٹ فل پروسیڈنگس کی بیس پہ اب وہ ضمانت کلیم کریں گے. اور اس کے بعد کتنے ملک سے باہر فرار ہوں گے وہ احمد ستیب والا کیس میں ہم دیکھ چکے ہیں. سو ماضی میں صاحب جن کے اوپر الزام لگے ہیں اور ان کی ضمانتیں ہوئی ہیں, کوئی ایک بندہ پاکستان میں آپ کہ یہ ایک رضا الحق صاحب ایک پریجوڈس سیٹ ہو گیا کہ توہین رسالت کے ملزم جو ہیں وہ ضمانت لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو نادیدہ طاقتیں اٹھا کے ملک سے باہر لے جاتے ہیں. صاحب اس میں ایک بات ایڈ کروں میں, وہ یہ ہے کہ بعض لوگ تو توہین مذہب کرتے ہی اس لیے ہیں کہ باہر چلے جائیں. یہ شارٹ کٹ ہے. ایون قادیانیوں کے بارے میں یہ بات ہے, خاص طور پہ جرمنی کے حوالے سے. آئی ڈونٹ نو کتنا فیکٹ ہے کتنا فکشن ہے اس میں, لیکن جرمنی کے حوالے سے ہمارے گھر کی بات ہے سر. اچھا, میرے والد صاحب کو بیلجیم میں وہ گئے ہوئے تھے, ان کو اپروچ کیا گیا کہ اگر آپ یہ ڈکلیئر کر دیں کہ آپ قادیانی ہیں تو ہم آپ کی یہ فلاں فلاں مدد کر سکتے ہیں. تو انہوں نے شاہ مندورانی صاحب والا جملہ ریپیٹ کیا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں اس چیز پہ جو دربار مصطفیٰ میں بکے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو یہ چیزیں آفر نہ کیا کرو. اچھا صاحب ہمارے تھے نا وہ باقی ابھی ایک ٹاک شو کے اندر حامد سعید کاظمی, وہ جو پی ٹی آئی جس نے جوائن کیا تھا جس گروپ کو, صاحبزادہ حامد, انہوں نے بھی ان کیمرہ پارلیمنٹری سیشن کی بات کی ہے کہ کمیشن کی ہی اگر بات کر رہے ہیں تو ان کیمرہ پارلیمنٹری سیشن ہو, میں سارا ایویڈنس لا کے سامنے رکھیں, جو بھی دیکھے گا اس کے پاس اتنا سفیشینٹ ایویڈنس ہوگا, وہ کوئی دیکھ ہی نہیں پائے گا. ایویڈنس اس نوعیت کا ہے کہ مسلمان دیکھ ہی نہیں پائیں گے. اچھا یہ بتائیں اس حوالے سے کون کس نے ابھی تک آواز بلند کی؟ جیسے انہوں نے کہا صاحبزادہ حامد انہوں نے بات کی ہے, پھر اسی طرح ایک بات ان کی طرف سے بھی آئی ہے, علی محمد خان نے اس پہ خان آواز اٹھائی ہے ماشاءاللہ. تو اسمبلیوں میں کیا حالات ہے جب یہ باتیں کرتے تو کیا بولتے ہیں آگے؟ صاحب اس میں وہ صاحبزادہ حامد صاحب کی بات کا ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میرے کو 4-5 ایجنڈاز تھے جس کو اسمبلی سے ہم نے وہ پیش کیا تھا اپروول کے لیے, اور بتائے بغیر انہوں نے کہا کہ اس ایجنڈے کو وہاں سے ریموو کر دیا. واٹ از دیٹ؟ یہ کیا ہے؟ وہ اس پہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ مجھے بتائے بغیر اس پوائنٹ کو جو ہے وہ وہاں سے وہ ریموو کیا جاتا ہے اور باقی ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے یعنی کچھ ہے, معاملہ چل رہے ہیں. اسٹینڈنگ کمیٹی کے وہ چیئرمین ہیں اور ان کی اجازت کے بغیر ایجنڈا آئٹم ریموو نہیں کیا جا سکتا تھا, لیکن ریموو کر دیا گیا. یہ نادیدہ ہاتھ جو ہے یہ ہمارے بیوروکریسی میں بھی پھیلے ہوئے ہیں اور ہمارے پتہ نہیں کہاں جی پاکستان کی بنیادوں میں یہ جڑیں پائی جاتی ہیں, یہ دیمک موجود ہے. دوسرا یہ ہے ساجی کہ ابھی تک جن لوگوں نے آواز, یعنی صاحبزادہ حامد صاحب ہیں, اس کے بعد علی محمد نے, یعنی جنہوں نے سامنے آ کے بات کی. علماء کرام میں ہشام علی ظہیر صاحب ہیں جو پرومیننٹ جماعتوں کے قائدین ہیں, اس کے بعد اسعد رضوی ہیں. لیکن افسوس سے کہنے کی بات نہیں, افسوس سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ جن لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے تھی, جو قوم ملک ملت کے یعنی دینی طبقے کو جو ہے وہ لیڈ کرتے ہیں, یہ آواز اٹھانی چاہیے تھی. اسی طرح ہی جو ہے وہ کچھ جو بلیسفیمسٹ ہیں ان کی فیملیز مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گئی ہیں اور انہوں نے وہاں جا کے اپنا جو ہے وہ کہا ہے کہ جی ہمارے بچے جو ہے وہ کچھ کو پھنسایا گیا, کچھ نے کہا کہ جی ہم بچے تائب ہونا چاہتے ہیں, کچھ نے کہا کہ جس کو ریویو کیا جائے.
تو مولانا نے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی ٹیم سے کہا کہ ذرا کچھ چیزیں دیکھیں اور مجھے رپورٹ کریں. ان تک بھی یہ بات پہنچی, یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا, لیکن آواز نہیں اٹھائی. اس بات کی جو ہے نا استاد جی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اگر آپ مجھے ایک جملہ جذباتی طور پہ کہنے دیں تو وہ یہ ہے کہ یہ ساری عزتیں ہمیں اسلام کے سبب سے ملی ہیں, اور آج اگر اسلام کو ہماری ضرورت ہے, ہماری آواز کی ضرورت ہے, تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہم کسی حکمت کا شکار ہو جائیں گے, یہ بہرحال مناسب نہیں ہے. اسی طرح استاد جی جلندری صاحب نے تو خیر وفاق المدارس میں سالانہ جلسہ تھا, اس میں انہوں نے بھرپور اس کی آواز اٹھائی, اور اس میں انہوں نے اس بات کا جو ہے وہ ایک قرارداد بھی منظور کی کہ بھئی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہم جو ہے وہ قطعاً برداشت نہیں کریں گے, اور حکومت وقت کو چاہیے کہ اس پہ فوری طور پہ جو ہے وہ عمل درآمد کرے کہ ان چیزوں کی روک تھام کے حوالے سے. اچھا, اب چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے, آپ کے احساس بھی پہنچ گیا, آپ کا شکوہ بھی پہنچ گیا, اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اکابرین کو توفیق دے کہ وہ اس پر اب جاگ جائیں اور اپنا کردار ادا کریں. بہت پریکٹیکل بات یہ ہے کہ ظاہر بات ہے ہمارے اس پروگرام کو جو ہے وہ فیملیز بھی دیکھتی ہیں, والدین بھی. یہ جو ایلیمنٹ ہو رہا ہے اس سے اپنے بچوں کو کیسے بچائیں, یہ ایک اہم بات ہے. میں آپ تینوں حضرات سے چاہوں گا کہ اس کو, ایک تو یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں کلوزنگ میں, دوسری بات یہ کہ کیا یہ اگر کمیشن بنا کر انہوں نے لوگوں کو باہر بھیجنا شروع کر دیا تو اس ملک میں پھر حالات کیا ہوں گے؟ would be a very dangerous precedence. بہت ایک خطرناک پریسیڈنس بن جائے گا کہ کوئی بھی آدمی اس طرح کی بات کر کے کمیشن بنوا کے اپنے لیے ایک راستہ باہر نکال لے. دیکھیں, جہاں پہ خبر بنتی ہے وہاں پہ افواہ نہیں بنتی, جہاں پہ خبر کو دبایا جاتا ہے وہاں پہ افواہ پیدا ہوتی ہے, جہاں پہ قانون اپنا راستہ لیتا ہے وہاں پہ لوگوں کے رویوں میں ریزنٹمنٹ نہیں آتی. اگر قانون ہی, یعنی قانون کا مقصد جو ہوتا ہے وہ موریلٹی کی دیکھ بھال ہے, لیکن اگر قانون موریلٹی کو اوفینڈ کرنا شروع کر دے یا رستے نکالنا شروع کر دے تو پھر لوگ کس طرح سے رسپونڈ کریں. یہ انسانی تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے, کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن میری جو امید ہے کہ بہرحال ہمارے سیاستدان, ہمارے جو ارباب اختیار ہیں جن کے ہاتھ میں ہے کمیشن بنانا, یہ فیصلہ ان کا ہے, عدالت کا یہ حکم نہیں ہے, عدالت حکم اس معاملے میں دے نہیں سکتی. تو انہوں نے کل عام عوام الناس کی طرف ہی ریفر کرنا ہے, ووٹ بھی لینا ہے, انہی گلی محلوں میں رہنا ہے, اللہ کے حضور بھی پیش ہونا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو سینس ہے وہ پریویل کرے گا, ان کو اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ ایک غیر آئینی کام وہ نہ کریں. ملک کے اندر قانون موجود ہے. دیکھیں, بڑی اہم بات آگے آپ نے کہی وارث بھائی کہ ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا. ایون احمد ستی کے ملک سے فرار ہونے کے بعد تک بھی کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. تو ایک چیز قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہو رہی ہے, اچھے طریقے سے ہو رہی ہے, ایک اچھی روایت قائم ہو رہی ہے. جو مذہبی انتہا پسندی کی بار بار باتیں کی جاتی ہیں, وی سی کمپلیٹلی ڈفرینٹ اپروچ دس ٹائم. یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے. تو امید یہی میں کروں گا کہ سینس پریویل کرے گا, ہمارے جو حکمران ہیں ان کو بھی اس چیز کا خیال آئے گا کہ جو قانون اپنا راستہ لے رہا ہے یہی لے, یہ زیادہ بہتر ہے. اور بچوں کو بچانے کے حوالے سے لوگ, اس کے لیے میرا جو گمان ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ بچے اپنے والدین سے بہت زیادہ اویئر ہیں, تو ہمیں پھر روایتی طریقہ بھی چھوڑنا ہوگا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تاریخی طور پہ ہمیشہ بچوں نے اپنے والدین سے سیکھا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جو لوگ 80s میں پیدا ہوئے اور 2000 کے اراؤنڈ جن کی شادیاں ہوئیں اور ان کے جو بعد میں بچے, اب یہ جو 80 کی دہائی میں پیدا ہونے والے ہیں یہ ٹیک اویئر لوگ نہیں ہیں, لیکن ان کے بچے ٹیکنالوجی کے دور میں پیدا ہوئے ہیں, تو نیچرلی ان کی جو اویئرنیس وہ بہت زیادہ ہے. تو والدین ایکوپڈ ہی نہیں ہیں اس چیز سے کہ وہ ان کی کوئی روک تھام کر سکیں. تو میرا خیال ہے کہ اب ریاستی لیول پہ بھی یہ کمپلسری ہونا چاہیے کہ جو ٹیک لٹریسی ہے اس کی ٹریننگ گورنمنٹ کی طرف سے سافٹ ویئر اسپیشلسٹ بننے چاہیے کہ موبائل فون پہ آپ کیا چیز کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے ہیں. کی لوگرز وغیرہ تو بڑی پرانی ٹیکنالوجیز ہیں, لیکن جب تک ہم یہ دوبارہ سے طاقت اور سپرویژن والدین کی طرف نہیں لوٹاتے تب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. والدین بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے نزدیک تو ہے کہ بس فون بچے ہمارا یوز کر رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے یار, ان کی عمر میں ہمارے پاس یہ سہولت نہیں تھی, دیکھو ہم نے ان کو دی ہوئی ہے. بہت ڈاؤنٹ ریئلائز کہ وہ ایک ایسی ونڈو ہے جس میں سارے آگے بیٹھے ہوئے ہیں, رحمان والے بھی ہیں, شیطان والے بھی ہیں, کوئی پتہ نہیں آپ کا بچہ کس طرف جا رہا ہے. سو آئی تھنک جو والدین کی ٹریننگ ڈیجیٹل دور میں بہت ضروری ہے. جی عبدالوارث صاحب. استاد صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ کمیشن یا کسی بھی حوالے سے اس قوانین کو متاثر کیا گیا یا اوور لک کیا گیا, تو ابھی تو ہمارے پاس 3 4 5 آپشن ہیں.
مثلاً FIR جب کٹوائی جاتی ہے تو اس کو یعنی SP DSP لیول کا بندہ جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرتا ہے. اس کے بعد اگر وہاں پہ وہ کلیئر ہو جاتا ہے وہ چھوٹ جائے گا. وہاں پہ اگر وہ نہیں چھوٹتا تو لوئر کورٹ ہے, لوئر کورٹ میں وہ ثابت کر کے اپنے آپ کو چھڑوا سکتا ہے. وہاں سے بھی اگر وہ نہیں چھڑوا سکتا تو ہائی کورٹ ہے, ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ ہے, سپریم کورٹ میں بھی اگر وہ اپنے آپ کو ثابت کروا کے چھڑوا سکتا ہے تو چھڑوا لے. یہ تو قانون کی جب تک بالادستی ہے, لیکن جس دن قانون کی بالادستی ختم ہو گئی تو شاید اس کو پھر FIR کٹوانے کا موقع بھی نہیں ملے گا. تو ظاہر بات ہے ریاست لوگوں کے پاکستان جذبات ہیں, اور کسی کے بارے میں خدا نہ خواستہ معلوم ہو کہ اس نے ایسی تصویر بنا کر اس کے اوپر نام لکھ دیا ہے اور اس کے پاس سے وہ تصویر برآمد بھی ہو جائے, تو پھر عوام کا رد عمل جو ہے وہ بہرحال پھر میں سمجھتا ہوں اس رد عمل کے ذمہ دار بھی شاید وہی ادارے ہوں جو انصاف مہیا کرنے میں جی ناکام بالکل. رہے. تو ہائی کورٹ میں بھی اگر وہ اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتا بے گناہ تو پھر وہ سزا کا مستحق ہے, اور ریاست کو چاہیے کہ اس کو نشان عبرت بنائے. 36 لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں, لیکن ان سزاؤں میں مختلف قسم کی سزائیں ہیں. امپلیمنٹیشن کی جہاں تک بات ہے ایک بھی نہیں ہے, اور یعنی اسلام یہ نہیں کہتا کہ ان کی گردنیں کاٹ دو یا ہاتھ کاٹ دو, وہ کہتا ہے کہ ایک کا کر دو, باقی سب کے لیے یہ عبرت ہو جائے گی. اگر 36 لوگوں کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو جائے سزا کا تو میرا خیال ہے کہ جو پیچھے تھاؤزنڈز آف بلاسفیمسٹ ہیں شاید وہ پکڑنے سے پہلے تائب ہو جائیں, اس کام کو چھوڑ دیں. دوسری بات جو ہے وہ والدین کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ استاد جی وقت کے اوپر اپنے بچوں کی شادیاں کریں. ہم اس انتظار میں ہیں کہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے, یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو چکے ہوں ہیں, یہ ہم سے یعنی پیرنٹس سے بہت زیادہ سمجھدار ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر آپ گناہ سے بچاتے ہیں تو پھر ان کو حلال راستہ فراہم کیا جائے. اس دور سے پہلے استاد جی کبھی بھی ایسا دور نہیں تھا کہ اتنا بڑا گیپ جو آج پیرنٹس اور بچوں کے درمیان جو کریٹ ہو چکا ہے, تاریخ میں اتنا بڑا گیپ شاید ہی کبھی دیکھا ہوگا مجموعی اعتبار سے. آج اپنے بچوں کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کرنا اپنا معمول بنائیں. میں ماؤں سے گزارش کرتا ہوں, والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو اپنا دوست بنا لیں, اور اگر آپ نے یہ دوست نہ بنایا تو پھر جو دوست بنائے گا وہ اپنے طریقے کے مطابق آپ یہ دیکھیں کہ ان والدین کے وہم جو پکڑے گئے ہیں لوگ, ان کے والدین کے وہم و گمان میں کیا ان کی سوچ میں بھی نہیں ہوگا کہ ہمارا بچہ یا جو بھی ہے وہ یہ اس حد تک جو ہے وہ جا سکتا سر جی ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتا دوں. ایک بلاسفیمس پکڑا گیا ہے اور وہ دینی گھرانے سے اس کا تعلق ہے. اس کے پیرنٹس نے جو ہے وہ FIA کو کہا کہ یہ ایسا کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے. تو انہوں نے کہا کہ اوکے ہم آپ کو جو اس کا موبائل ڈیٹا ہے اس کی چند ایک جھلکیاں دکھا دیتے ہیں. تو اس میں سے انہوں نے جو تصاویر دکھائیں اس میں اس کی بہن کی اور اس کی بابی کی تصاویر تھیں. جب وہ ان کے سامنے رکھی گئیں تو ان سے کہا کہ اب اگر آپ کو یقین نہیں آتا کہ یہ اس کے موبائل میں ہے اور اس نے خود یہ کیا ہے تو پھر ہم آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی جو توہین ہوئی ہے اس کی طرف بھی جائے. تو یہاں واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پیرنٹس کو جو ہے وہ بالکل وہ اندازہ بھی نہیں ہے کہ ان کے بچے کیا جی. جی آصف بھائی, کیسر احمد راجہ صاحب نے جس طرح تذکرہ کیا, مجھے خدشہ یہ کمیشن بن جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آلدو کورٹ نے تو یہ نہیں کہا, ڈائریکٹ کر بھی نہیں سکتی, لیکن جو انٹیریئر منسٹری کا نوٹیفیکیشن آیا اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے یہ the court has directed us. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس طرف جا رہے ہیں. تو یہ بہرحال کمیشن کی طرف نہ جائیں, اور راستے موجود ہیں, پہلے بات ہو چکی ہے, اس کی طرف چلیں. جہاں تک پیرنٹس کا بات, دیکھیے پیرنٹل کنٹرول تو ہر دور کے اندر ضروری تھا, ہر وقت اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. پہلے ٹیکنالوجی نہ ہونے کی وجہ سے دنیا اتنی فاسٹ پیسڈ نہیں تھی, اس لیے پیرنٹل کنٹرول نسبتاً آسان تھا. لیکن اب بہرحال the parents have to catch up on technology. اور دوسرا یہ کہ جو گورنمنٹ اور اسٹیٹ کے لیول کے اوپر جن چیزوں کی کانسٹیٹیوشن میں, ہمارا بنیادی طور پر اسلامی کانسٹیٹیوشن ہے, تو اس کانسٹیٹیوشن میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے, روکا گیا ہے, ان کو حقیقت میں روکنے کے لیے پھر قانون سازی بھی کی جائے, اور پریکٹیکلی انسٹیٹیوشنز ایسے بنائے جائیں جو ان کو روکیں. پریونشن کی طرف زیادہ اہمیت دی جائے. پریونشن کی طرف اہمیت دیں گے جس میں یہ بھی شامل ہے, جس نے عبدالباقی بھائی نے کہا کہ پیرنٹس قریب ہوں, فرینڈز بنے, لائک فرینڈز. علی رضی اللہ تعالیٰ کو قول ہے کہ جب تک بالغ نہیں ہوتا بچہ تو دوست کی طرح اس کے ساتھ رہو. تو مطلب یہ کہ جب تک اسلامک کانسیپٹ اور جو جتنا گیپ یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اور جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے آ گیا, اس کو کم نہیں کیا جائے گا, اسٹیٹ اپنا رول پلے نہیں کرے گی,
روکنے کے لیے چیزوں کو، اس وقت تک پھر یہ یعنی فتنہ جو ہے یہ پھیلتا ہی رہے گا، ممکن نہیں ہے اس کو روکنا۔ رضا الحق صاحب، عبدالوارث صاحب اور جناب قیصر آیا صاحب، آپ کی تشریف آنے کا شکریہ۔ ناظرین، یہ ہمارا پروگرام تھا۔ اس پروگرام میں ہم نے ڈھکے چھپے الفاظ میں جو ایک بدترین قسم کی ایک لعنت اور ایک بلاسفیمی کا جو معاملہ ہے وہ جو ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے اس پر آپ کو آگاہی بھی دی ہے، اور اس حوالے سے جو ہمارے مقتدر ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے، ہماری عدالتیں، ہماری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اللہ کے واسطے اس معاملے میں کوئی تساہل نہ دکھائیں۔ اس معاملے میں جہاں تک تو ٹیکنیکل معاملہ ہے کہ خدا جو بھی ذریعے میسر ہوں کہ ایسی مواد کو روکا جا سکے حکومتی لیول پر، سرکاری لیول پر، وہ پوری اپنی تندہی کے ساتھ اس کو کریں، اور اس کو اپنے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہوئے اس ٹیکنیکلی اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کریں کہ یہ مواد پاکستان کے اندر نہ آ سکے۔ نمبر 2، ہمارے جو عدلیہ ہے یا اور جو ہمارے وکلاء حضرات اس حوالے سے اس کے خلاف یا اس کے حق میں کام کر رہے ہیں، ان سے بھی ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ معاملہ وہ ہے جو کہ جس کو ہم ریڈ لائن کہتے ہیں، دس از اور ریڈ لائن، اور یہ میری ریڈ لائن نہیں ہے، یہ ہمارے حاضرین کی ریڈ لائن نہیں ہے، یہ آپ سب کی ریڈ لائن ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے نام کے ساتھ، ازواج مطہرات کے نام کے ساتھ، صحابہ کرام کے نام کے ساتھ، اور قرآن مجید کے ساتھ جو سلوک اس وقت جو ہے یہ خبیثوں کا گروپ، ابلیسیوں کا گروپ کر رہا ہے، اور اس میں جو ہے وہ لوگ ملوث ہوئے چلے جا رہے ہیں، تو ان لوگوں کو جن پر کہ جرم ثابت ہو چکا ہے، جن کے حوالے سے جو ہے وہ ثبوت مہیا ہیں، ان پر تو ایک لہجے کی بھی، جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے، کہ سزا ان کو دی بھی جائے، یعنی کہ سزا سنائی بھی جائے اور سزا دی بھی جائے۔ اور باقی یہ کہ ایسے تمام جو والدین جو ہیں وہ خصوصی طور پہ اس میں کہوں گا کہ دیکھیے یہ کینسر ہے، یہ جو 400 لوگ پکڑے گئے ہیں، ان کے والدین کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ہمارا بچہ ایسی چیز میں ملوث ہے۔ تو خدا کے واسطے آپ خدا نہ خواستہ ایسوں میں نہ ہو جائے کہیں پہ، لہٰذا اس حوالے سے اویئر رہیں، الرٹ رہیں۔ بچوں کی نیٹ پر ایکٹیویٹی، ان کے دوستوں کا وہ کس سے ملتے ہیں، ان کا تنہائی کے ٹائمنگز کیا ہیں، اس تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ نگاہ رکھیں۔ اور ظاہری بات ہے جو ہم نے قرآن مجید میں بھی کہا گیا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ تو یہ وہ اس وقت کینسر یا دیمک ہے جو اس وقت معاشرے میں ہے، اور اس حوالے سے ہم اویئر بھی ہوں، اور جہاں جہاں ہمارے کوئی اثر ہے، جہاں جہاں ہماری بات پہنچ سکتی ہے، ہم بتائیں کہ اس معاملے میں عدالتوں پر اور ان کے ایویڈنس پر اعتماد کیا جائے۔ کمیشن والا معاملہ جب ہوگا تو وہ ایک لوپ ہول کھول دے گا کہ جو بندہ یہ حرکت کرے گا، کمیشن اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ضمانت دلوائے گا، حکومتی ادارے پکڑیں گے، کمیشن ان کو ضمانت دلوائے گا اور مجھ سے باہر بھجوا دے گا، اور پھر وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جو لوگ ان کو باہر لے کے جائیں گے، پھر وہ ان کو جو استعمال کریں گے وہ آپ کے سان گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس سے بچائے، ہماری نسلوں کو اس سے بچائے، ہمارے ارباب اقتدار اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو اس معاملے میں خیر خواہی سے لگے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی برکتیں نازل کرے، اور جو حضرات اس کے ان کے حامی بن گئے ہیں خدا نہ خواستہ جو کہ اس بلاسفیمرز ہیں، تو ان کو بھی عقل اور شعور عطا فرمائے، اور تاکہ اس معاملے کو جو ہے جڑ سے ختم کیا جا سکے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔